آپ نے دیکھا ہوگا کئی غریب سے غریب تر لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ ہوتی ہے. ہر انسان میں ایک اچھا انسان ہوتا ہے، ایک برا انسان ہوتا وہ شاہ رخ خان والی تھیراپی کا لوگوں کو بڑا شوق ہے. اور اچھا تھراپسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک گارڈین بھی ہوتا ہے، ایک کاؤنسلر بھی ہوتا ہے، ایک کسٹوڈین بھی ہوتا ہے، ایک گائیڈ بھی ہوتا ہے. ہم نے کبھی کسی مرد کو اپنے باس پہ چلاتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ اس کو پتہ ہے سیلری نہیں آئے گی، مہینے کے اینڈ پہ جاب چلی جائے گی. اپنے اندر ہم غصے کو دبا لیتے ہیں اور وہ غصہ پھر ہماری جان لے لیتا. لیکن ہمیں بس یہ لگتا ہے کہ تھیراپی پہ جائیں گے، آنکھیں بند کر کے کوئی کہے گا اوکے یو آر فارگیٹنگ ایوری تھنگ اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے. جیسے ڈرگ پوشر ہے، وسیلیٹیٹر ہے، اس کو اگر چوک میں سزا دی جائے تو میرا خیال ہے کہ 4-5 سزاؤں کے بعد یہ لوگ بالکل غائب ہو جائیں. کوئی انسان فطرتاً برا ہوتا ہے یا بس ٹوٹا ہوتا ہے تو وہ کسی بری حرکت میں پڑ جاتا ہے یا کوئی گناہ یا جرم کر دیتا ہے؟ دیکھیں، فطرت کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فطرتاً کوئی بھی برا نہیں ہوتا. اس کی نرچرنگ، اس کی انوائرمنٹل سچویشن، اس کی سوشلائزیشن، اس کا براٹ اپ اس کو کسی نہ کسی طرف انکلائن کر دیتا ہے. اور کرمنالوجی کے حوالے سے ہم ہمیشہ کازل فیکٹرز کو دیکھتے ہیں اور اس میں آپ کا انوائرمنٹ، آپ کی سوشلائزیشن، آپ کا براٹ اپ، آپ کی ایجوکیشن، آپ کا فیملی سسٹم، یہ ساری چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فطرتاً کوئی نہیں ہوتا، حالات اور واقعات اس کو کرائم کی طرف لے جاتے. اچھا سر، ہم سب کے اندر کیا چھوٹی سی ارج ہوتی ہے کرائم کی، کچھ کرنے کی؟ مے بی ایگو کی فارم میں، ریونج کی فارم میں، یا کسی کو کنٹرول کرنے کی فارم میں. چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی کہیں ارج ہوگی ہمارے اندر بھی. ڈیفینیٹلی ہر انسان میں ایک اچھا انسان ہوتا ہے، ایک برا انسان ہوتا ہے. ہم کرمنالوجی کی زبان میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، سچویشنل کرمنل. کئی لوگوں کی یہ جو امپلسوٹی ہوتی ہے یہ کم پڑ جاتی ہے ڈیو ٹو براٹ اپ، ڈیو ٹو ایکسپوجر ان دیئر لائف. کچھ لوگ اس چیز کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور کبھی بھی زندگی میں موقع ملتا ہے تو وہ سچویشنل کرمنل بن جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ارج ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے تھرو آور گڈنس، تھرو آور پیئر انفلوئنس، تھرو آور فیملی ویلیوز. اور جو لوگ اس کو کر لیتے ہیں وہ پھر ایک زیادہ لائف سیٹسفیکشن کی طرف جاتے ہیں. سر آپ نے بولا ہر انسان کے اندر ایک اچھا انسان اور برا انسان ہوتا ہے. یہ چیز ہم کہتے ضرور ہیں لیکن آئی ریئلی وانٹ پلیز شیڈ سم لائٹ آن دس. یہ بہت کمال بات کی آپ نے اور آپ سے اس کے بارے میں سننا آئی تھنک کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا ہماری آڈینس کے لیے. جیسے آپ نے انگلش لٹریچر میں جان ملٹن ایک بہت عظیم پوئٹ تھے، وہ ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ دیر از آلویز فائٹ بٹوین پیگنزم اینڈ کرسچینٹی. انسان کے اندر ایک بہت بڑی کنفلکٹ چلتا ہے، وہ ہر انسان میں ہوتا ہے، چاہے وہ جیو ہو، مسلم ہو، کرسچین ہو. اور اس انر کنفلکٹ کو ہمیں بہت خوبصورت طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے، اپنی گڈنس کو دیکھنا پڑتا ہے، اپنی نرچرنگ کو دیکھنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ہائیلی سینسٹیو ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ریبیلین ہوتے ہیں، کچھ لوگوں میں کنفرمٹی ہوتی ہے. جیسے ہم نے ایک بڑا مشہور سوشیولوجسٹ تھا رابرٹ مارٹن، اس نے ایک بڑی اچھی کنسیپٹس دیے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ریچولز ہوتے ہیں، کچھ ریبیلین ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہمیشہ انوویشنز کی طرف جاتے ہیں کہ کوئی نئے ایسے حربے استعمال کیے جائیں کہ وہ اپنی جو ڈیزائر ہیں، چاہے وہ لیگل ڈیزائر ہیں یا انلیگل ڈیزائر ہیں، ان کو وہ پورا کرتے ہیں. تو یہ جو اچھے برے کی جنگ ہے یہ ہر شخص پہ چلتی ہے اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت فرشتہ صفت انسان ہوں، لیکن اس کو مولڈ کرنا پڑتا ہے اپنی گڈنس کے ساتھ. وہ اپنی وہ جو بری جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں وہ اس کو انڈرمائن کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں ایک اچھا پہچانا جائے، اس کو لوگ لائک کریں اور وہ ایک اچھے انسان کی طرح کنٹریبیوٹ کرے سوسائٹی میں. اچھا سر، وہ ٹاپک جس پہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں، آئی فیل لائک ہوپ کے بارے میں آپ سے بہتر کوئی ہمیں گائیڈ نہیں کر پائے گا. ہوپ ان ریلیشن ٹو سائیکالوجی اینڈ مینٹل ہیلتھ. زندگی ختم ہے، کسی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لگ رہا ہے سب ختم ہو جائے گا، کوئی خوشی نہیں ملے گی، ماضی کے پچھتاوے ہیں، آگے کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی. ایسے میں ہوپ کیا ہے؟ واٹ ایکچولی ہوپ؟ دیکھیں، ہوپ کو ہم نے بہت زیادہ انڈرمائن کیا ہے پاکستان میں، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم سب کو، ہر ایج بریکٹ کو ہوپ کی ضرورت ہے. اور اس وقت ہوپ جتنا بھی ہمارے اندر ہوگی ہم ریزیلینٹ ہوں گے اور کچھ نہ کچھ زندگی میں اچیو کر سکیں. بچوں، ہوپ جو ہے اس کے بیسک 3 انگریڈینٹس ہیں. سب سے پہلے جو اس کا ہے وہ ڈیزائر ہے، اس کے بعد ہے آپ کا جو بلیف ہے، اس کے بعد ہے آپ کا موٹیویشن ہے. جب آپ ڈیزائر کرتے ہو تو آپ اس کے بارے میں خواب دیکھتے ہو. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے کلائنٹس کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، سب کو کہتا ہوں کہ ڈیزائر کیا کرو، خواب دیکھا کرو.
ان کو ہوتا ہوا محسوس کیا کرو. اس کے بعد جو ہوپ کی جو سب سے خوبصورت پلرز ہیں وہ 4 ہیں. سب سے پہلے ہے پازیٹیو سپورٹیو ریلیشن شپ, اس کے بعد ہے سپورٹیو انوائرمنٹ, اس کے بعد ہے پازیٹیو انگیجمنٹ, اور چوتھی جو سب سے خوبصورت ہے وہ ایموشنل گروتھ ہے. انفارچونیٹلی ہم ایموشنل گروتھ پہ کام نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ somebody is very intelligent, IQ, اس نے زندگی میں بہت کچھ اچیو کیا, بٹ ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ایموشنلی وہ کتنا اس نے اچیو کیا لائف میں. اس میں اس کی کائنڈنیس, اس کی فورگیونیس, اس کا گریٹیٹیوڈ, اس کی کمپینینشپ, اس کی وی فیلنگ. جب تک یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہوپ جو ہے ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے. اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کہ ہم ہوپ کو بہت زیادہ سرفیس لیول پہ لیتے ہیں, ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے. اب ہوپ کے لیے آپ کو مینٹل ٹفنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دنیا میں سائنٹیفکلی پروو ہوا ہے کہ جو نیشنز مینٹلی ٹف ہیں, مینٹلی ٹف کے 4 C's ہیں. سب سے بڑھ کے کنٹرول یور ایموشنز, پھر چیلنج, پھر کانفیڈنس, اور سب سے بڑھ کے ہے کمٹمنٹ ٹو دی کاز. ابھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی لوگوں کے کام آؤ, اسلام میں بڑا ایک سولیڈیرٹی کی بات ہے. یہ ہم صرف سرفیس لیول پہ کرتے ہیں, لیکن اس وقت جدید تحقیق ہوئی ہے کہ جو لوگ کمیونٹی سروس کرتے ہیں دے آر دا ہیپیسٹ پیپل آن دس ارتھ. اور یہ چیز ہمیں دیکھ لینی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی غریب سے غریب تر لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ ہوتی ہے, بڑا اطمینان ہوتا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کے کام آتے ہیں, لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہیں. اب یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں ایز اے نیشن اپنے اندر ڈیولپ کرنی. یس, وی آر انڈر گوئنگ بیڈ پیچ, ٹف پیچ ان پاکستان, لیکن اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں, یا تو فائٹ کریں یا پھر فلائٹ کریں. انفارچونیٹلی آپ کو بھی پتہ ہے کہ 30 lakhs پیپل جو ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ چکے ہیں. بٹ دس از ناٹ دا سلوشن. سلوشن یہ ہے کہ یہاں پہ رہ کے ہم نے اپنے آپ کو مینٹلی ٹف کرنا ہے, اپنے اندر ہوپ کا دامن نیچے نہیں آنے دینا. جب سپورٹیو ریلیشن شپ ہمارے بہتر ہوں گے, جب ہماری پازیٹیو انوائرمنٹ ہوگی, سپورٹیو انوائرمنٹ ہوگی, تو یقین جانیے کہ ہم لوگ بہت اچھے شہری, اچھے پاکستانی بن سکتے ہیں. سر ٹھیک ہے, سپورٹیو انوائرمنٹ بھی چاہیے ہمیں, کنٹینٹڈ ریلیشن شپس بھی چاہیے. ایک ایسا انسان جو کہ اپنے اندر امید اور ہوپ پیدا کرنا چاہ رہا ہے, بڑا موٹیویٹڈ ہے, باقی ساری چیزیں ہیں, بٹ دا مومنٹ جیسے بچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں, ماں باپ کی لان تان سننی پڑتی ہے, گالیاں سننی پڑتی ہیں, ماں کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمہاری ہاتھ شادی چلائی ہے, باپ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کر رہا ہوں, اسکول جا رہے ہیں بلی ہو رہے ہیں, گھر میں بہن بھائیوں سے ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں. وہ انسان کیا کرے جو پہلے ہی اتنے ٹرامیٹک انوائرمنٹ میں ہے, وہ ہوپ کہاں سے لائے؟ اس کے تو وہ سارے فیکٹرز اور ساری کنڈیشنز فیوریبل نہیں ہیں. ڈیفینیٹلی دیکھیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کو ہم چینج نہیں کر سکتے, لیکن ہم اپنے اندر ریزیلینس پیدا کر سکتے. مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ اسٹریس مینجمنٹ کی ورکشاپس کرواتے ہیں, آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو کیسے چینج کریں گے؟ تو میں نے انہیں ایک چیز کہی کہ وہ میں چینج نہیں کر سکتا, آئی ایم ناٹ اے پالیسی میکر, بٹ میں ایک چیز کر سکتا ہوں کہ آپ کے اندر مینٹل ریزیلینس پیدا کر سکتا ہوں, آپ کو ایک اچھا کمیونیکیٹر پیدا کر سکتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ایک جنرل ٹرینڈ ہے کہ غصے کو ہم سم ہاؤ ایک اچھا ٹریٹ سمجھتے ہیں کہ یار اس بندے کے غصہ بہت ہے, اس کے سارے کام ہو جاتے ہیں. انفارچونیٹلی جو غصہ ہے یہی سب سے بڑی فساد کی جڑ ہوتی. دوسری بات, اگر ہمارا کمیونیکیشن سٹائل بہتر ہوگا, فار انسٹنس ایک سٹائل ہے پیسیو کمیونیکیشن سٹائل, ماں باپ نے کچھ کہہ دیا, بچہ کالج یونیورسٹی میں آ کے اپنے دوستوں کے ساتھ وہ اگریسو ہو جاتا ہے. دس از کالڈ پیسیو اگریسو سٹائل. ایک ہوتا ہے اگریسو, بچوں کی ماں باپ کی نافرمانی کرنا, موقع پہ ان کو جواب دینا. اور جو سب سے خوبصورت کمیونیکیشن سٹائل ہوتا ہے وہ اسرٹیو کمیونیکیشن سٹائل ہوتا ہے کہ آپ اپنے رائٹس کا بھی رسپیکٹ دیں اور آپ دوسرے کے رائٹس کو بھی رسپیکٹ دیں. انفارچونیٹلی ہمیں اسرٹیو کمیونیکیشن سٹائل کی طرف نہیں لایا جاتا. ہم اپنا موقف ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ غصے میں بیان کریں, چاہے وہ ماں باپ ہوں, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ پروفیشنلز ہوں, چاہے وہ باس ہو, چاہے وہ سبارڈینیٹ ہو, ایون ہمارے پولیٹیشینز بھی ہوں. ایون ٹی وی میڈیا میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑے اینکرز ہوتے ہیں وہ 2 پولیٹیشینز کو, 2 گیسٹ کو آپس میں وہ ان کی جرا کروا دیتے ہیں. دس از ناٹ دا اسٹائل, بیکاز وی ہیو ٹو فالو دا گڈ اسرٹیو کمیونیکیشن اسٹائل. اور اس سے ڈیفینیٹلی ایز اے نیشن ہمارے اندر ٹالرنس بھی آئے گی,
اور ہمارا موقف بھی اچھے طریقے سے دوسرا شخص سمجھ سکتا ہے. اچھا، اب کمیونیکیشن سٹائل ہم نے بہتر کر لیا، ہوپ ہم انکلکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں لیکن ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں ہم نے ہوپ فل ہونا ہے. پھر ایک دم سے ایک ٹرامیٹک ایونٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہوپ نیچے آ جاتی ہے، اور جتنی بار یہ ڈیکلائن کرتی ہے اور بار بار نیچے آتی ہے، پھر کمز اے پوائنٹ کہ وہ ہوپ، امید پیدا کرنے کی امید ہی نہیں رہتی. انسان کہتا ہے اب میں نے امید پیدا نہیں کرنی کیونکہ ہمیشہ مجھے مایوسی ہوتی ہے. ایسا کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے اس کو کیسے کہنا ہے کہ بھائی ہوپ فل ہو جاؤ؟ دیکھیے، ہم سائیکالوجی کی زبان میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، کوالٹی آف لائف. ہمیشہ میں اپنے کلائنٹس کو کہتا ہوں کہ اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کی کوشش کرو. اب اس میں آپ کی ایموشنل ویل بینگ بھی ہے، سوشل ویل بینگ بھی ہے، اسپرچل ویل بینگ بھی ہے، فزیکل ویل بینگ بھی. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہماری فزیکل ہیبٹس ہیں، انفارچونیٹلی ہم ان پر زیادہ فوکس نہیں ہے. ہم اپنے انڈورفنس کی کیئر نہیں کرتے. 2 چیزوں سے ہمارے انڈورفنس بنتے ہیں، ایک تو سوشلائزیشن سے، دوسرا فزیکل ایگزرشن سے. فار انسٹنس، اگر آپ کے پاس کسی شخص کا ٹف ٹائم گزر رہا ہے اس کی فیملی میں، اس کو زندگی میں اس کو کوئی اکنامک کرائسس بھی چل رہا ہے، 2 صورتیں ہوں گی نا. یا تو وہ بالکل ہی اپنے آپ کو ریٹریٹ کر لے گا، دوسرا ہے کہ وہ ویٹ اینڈ سی کرے گا اور کوشش کرتا رہے گا، آپشنز کی طرف جائے گا. جو ہماری کوالٹی آف لائف ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے اپنی ویلنس ہیبٹس کو مینٹین کرنا. میرے پاس جیسے کلائنٹس آتے ہیں، میں انہیں ایک چیز کہتا ہوں کہ بھائی تم نے 25 منٹس کی برسک واک نہیں چھوڑنی، اپنی ہیلدی انٹیک رکھنی ہے، اکیلے نہیں بیٹھنا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر ٹالرنس لے کر آتی ہیں، اس کے اندر سوشلائزیشن لے کر جاتی ہے، اس کے اندر پازیٹیو سوشلائزیشن آتی ہے. جب پازیٹیو سوشلائزیشن آئے گی تو ڈیفینیٹلی وہ لوگوں سے اپنے آپ کو کم تر نہیں محسوس کرے. انفارچونیٹلی ایز اے نیشن وی ڈونٹ ہیو اے لسننگ ایٹیٹیوڈ، وی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ادرس. ہم ہمیشہ وہ سننا چاہتے ہیں جو ہمیں پلیز کرتا ہے. ہم نے لوگوں کو، اسپیشلی جو ڈپریسڈ اور ڈپرائیوڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی ڈھارس دینے کی ضرورت ہے. اور کوالٹی آف لائف ایک ایسی چیز ہے، اگر ایک شخص کوئی سمجھ لے کہ میں نے اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھنا ہے، ایموشنلی ایکٹیو رکھنا ہے، پازیٹیو رکھنا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا ہوپ کا جو گراف ہے وہ نیچے نہیں جائے گا، اور اس میں اندر جو ٹالرنس لیول ہے وہ نیچے نہیں جائے گا، اور وہ اپنے آپ کو کمپیٹ کرنے کی کوشش کرے گا ود آل ہز اور ہر آڈز اور ایونس. ٹالرنس اب ہم نے پیدا کر لی ہے، ہوپ بھی ہو گئی ہے، لیکن اسٹل وہ انسان اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کر پا رہا کہ اچھا میں نے اٹھنا ہے. جیسے آئی ٹیل پیپل ہو آر کمنگ ان تھراپی سیشنس کہ آپ سے نئی چیزیں مینیج ہو رہی ہیں، اپنے دن کو 888 ٹیکنیک یوز کرو. 8 گھنٹے سونا ہے، 8 گھنٹے آپ نے جاب کرنی ہے، اور 8 گھنٹے آپ کے ہیں جس میں آپ نے 3 گھنٹے کا اپنا می ٹائم رکھ لو. کچھ 5 نمازیں ہیں، ٹیکنگ شاور، 3 ٹائمز لنچ. وہ نہیں مینیج کر پا رہے. دے آر ان دیئر بیڈ، دے آر اسکرولنگ. آپ نے جیسے بات کی لونلینے کی، دے آر سوشلائزنگ بٹ آن دا سوشل میڈیا ایپس. ٹھیک ہے، ان کے اندر ہوپ نہیں پیدا ہو رہی. جو سوشلائزیشن آج کل کا بچہ کر رہا ہے وہ سوشلائزیشن کے تھرو نیگیٹیوٹی ہی اس میں آ رہی ہے. ہی از کمپیئرنگ، اس کی ہوپ اور نیچے جا رہی ہے. تو ایسے میں جہاں پہ فیملی سپورٹ نہیں کر رہی، لونلینس بہت زیادہ ہے، سوشلائزیشن صرف سوشل میڈیا ایپس تک رہ گئی ہے، تو پھر وہ ہوپ کے لیے کیا کرے؟ اور پھر ایسی چیز جہاں پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہوپ تو اٹ سیلف بس ایک دین سے لنک کر دیا جاتا ہے کہ امید صرف اللہ پہ یقین ہے. بٹ اس امید کو پیدا کرنے کے لیے جیسے آپ نے سارے فیکٹرز بتائے ہیں کہ کس طرح سے کوالٹی آف لائف پہ فوکس کرنا ہے، وہ تو پھر بھی نہیں ہو پاتا. ایسے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اس کی جو 20 آپ نے بتایا جو 8x8x8 دیٹس اے بیوٹیفل کنسیپٹ. اس کے جو مارننگ آورز ہیں کسی طرح اس کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، اس کا ایک روٹین بنانے کی ضرورت ہے. موسٹلی میں یہ کرتا ہوں، میرے جو کلائنٹ ہیں ان کو میں کسی ڈے کیئر، ڈے ایکٹیویٹی کہیں پہ بھی سیٹ اپ میں ان کو بھیجنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ فیڈ بیک دینا ہے. چاہے آپ ادھر زیادہ کام کریں، تھوڑا کریں، 2 گھنٹے رہیں، 3 گھنٹے رہیں، بٹ یو شوڈنٹ اسٹے ایٹ ہوم. دس از ویری امپورٹنٹ. اور یہ جب وہ کرتے ہیں تو میں ان سے پھر فیڈ بیک لیتا ہوں کہ تم نے آج کیا کیا، کیسا فیل کیا ہے، سوشلائزیشن کی تو کیا کیا. ایک دم کوئی وہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ پہلے دن ہی وہ اچھا فیل کرنا شروع کر دیں گے. بٹ گیٹنگ آؤٹ آف دیئر ہوم، دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹاسک. جب وہ یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم تو بڑا اچھا آج فیل کر رہے ہیں، ہم نے آج تھوڑی دیر گئے ہیں لیکن میں نے بڑا اچھا فیل کیا. میں ایک شخص سے ملا، اس سے میں نے بڑی اچھی باتیں کی. بیسکلی جب وہ اس کی سوشلائزیشن پیٹرنز چینج ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں ہوپ بھی آتی ہے، اس کے پاس آپشنز آتی ہیں. موسٹلی میں اپنے کلائنٹس کو یا لوگوں کو، اشخاص کو کہتا ہوں
کہ آپشنز کی طرف جاؤ. اگر ایک آپشن بند ہے تو گو فار دا سیکنڈ آپشن, تھرڈ آپشن. جتنی آپشنز اوپن رکھو گے اتنا آپ کا کانفیڈنس لیول اوپر رہے گا, نیچے نہیں آئے گا. دس از ویری امپورٹنٹ اور مجھے بڑا اچھا ہے اس کا فیل. نائس. اچھا سر, ہوپ کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے ڈینائل, دیٹ دیر از اے ہوپ, دیر از اے لائٹ ان دا لائف, بٹ ڈیپ ان سائڈ ہمارا ڈیفینس میکینزم بنا ہوا ہے, ہم نے ڈینائل میں ہی رہنا ہے. جیسے آپ کوالٹی آف لائف انکلکیٹ کرنے کی بات ہی کر لیں, ہم اگر لوگوں کو کہیں تھیراپی سیشنز میں کہ آپ نے 9 بجے یا 10 بجے موبائل کا وائی فائی بند کر کے اپنے سے دور رکھتے ہیں نا, بٹ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو فالو دیٹ. وہ کہیں گے ہمیں نیند نہیں آ رہی, تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ فون چھوڑ کے سونے پہ فوکس ہی نہیں کر رہے, تو آبویسلی آپ کو نیند نہیں آئے گی. بٹ دے آر ان ڈینائل کہ ہم نے روٹین پہ فوکس نہیں کرنا, دے آر ان ڈینائل کہ اب کوئی ہوپ باقی نہیں ہے. سو ہوپ اور ڈینائل میں ڈفرینشیٹ کر کے اس ڈینائل سے کیسے فائٹ کرنا ہے اور پھر ہوپ فل کیسے ہونا ہے, اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا. دیکھیں, یہ جو ڈینائل کا فنامنا ہے, اٹس ویری نیچرل. ہم کسی کو بھی اگر کوئی بھی تھراپی دے رہے ہیں, کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, کسی کو سمجھا رہے ہیں, نارمل پاپولیشن میں بات کرتے ہیں, ہم کبھی بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہماری پہلی بات, دوسری, تیسری بات پہ وہ شخص ہماری باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے گا. بنیادی طور پہ ہم اس کو, جیسے چائنیز میتھ ہے کہ میکسیمم یوٹیلائزیشن فرام اویلیبل ریسورسز, اس کو ہم کہیں گے کہ جو تم میکسیمم 1 ہفتے 2 ہفتے میں کر سکتے ہو, ڈو اٹ اینڈ شیئر دیٹ یور سکسیس ود اس. جب وہ اپنی سکسیس کو شیئر کرتا ہے, کیونکہ ہم نے اس میں انڈائریکٹ اپروچ رکھنی. اگر ہم اس کو کہیں گے بھی تم ڈینائل کی طرف جا رہے ہو, تم ہماری باتوں پہ کام نہیں کر رہے ہو, تو اس کی جو ہوپ ہے وہ ہوپ لیسنس کی طرف جا سکتی. اگر وہ فرض کرو ایک سٹیپ بھی, آدھا سٹیپ بھی فارورڈ لیتا ہے, اس فارورڈ سٹیپ کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اس کو پیٹنگ ہز شولڈر, اگر وہ فیمیل ہے تو آپ اس کو شولڈر کو پیٹ کریں. اس سے کیا ہوگا, وہ سمجھے گا کہ سم باڈی از لسننگ ٹو می, دیر از اے شولڈر ٹو کرائی آن. سو دس از ویری امپورٹنٹ. ڈینائل از اے ویری نیچرل تھنگ. اس کو کئی دفعہ آتے ہیں پیشنٹ کہ سر میں نے آپ کی باتوں پر عمل نہیں کیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 1-2 دن کے بعد آپ میری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو جب میں اس کو پوچھتا ہوں, ہاں آپ کوشش کریں گے؟ سر میں ضرور کوشش کروں گا. اگر وہ میری 10 باتیں ہیں, اگر اس میں سے ایک بات پر بھی عمل کرتا ہے تو میں اس پہ اتنی خوشی ظاہر کرتا ہوں جتنی 10 باتوں کی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس کا ایک لنک رہتا ہے اپنے طبیب کے ساتھ, اپنے تھراپسٹ کے ساتھ, اینڈ وہ کیپ آن اپنی وہ جو شیئرنگ ہے اس کو وہ جاری رکھتا ہے, اپنی خوشیوں کو بانٹتا ہے لوگوں کے ساتھ. بنیادی طور پہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا کنیکشن نہ ٹوٹے ریگارڈنگ ہز ایکٹیویٹیز اور یور ہر ایکٹیویٹی. آپ نے بہت بہت اچھی بات کی. اگلا سوال میرے اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ ایک تھراپسٹ کس طرح سے اپنے پاس آنے والے کلائنٹس کو, پیشنٹس کو بتا سکتا ہے کہ ہوپ ڈیولپ کرنی ہے, اور اس کا ساتھ کیسے دیتا ہے ہوپ ڈیولپ کرنے میں. ایک یہ چیز. دوسری چیز یہ کہ تھراپی اور ہوپ کا کتنا مضبوط ایک ریلیشن شپ ہے, یہ بھی ہمارے لسنرس کو ضرور بتائیے گا. کیونکہ اگر یہ ہوپ ہی نہیں ہے پہلا سیشن لینے کے بعد, یا یہ ریالٹی چیک ہی نہیں ہے کہ ابھی ہم نے صرف ہسٹری بتائی ہے اور ہمیں تھراپی سے ہوپ ضرور رکھنی ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ٹالرنس, وہی آپ والی بات کہ ہوپ کے ساتھ ٹالرنس, کوالٹی آف لائف, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو یہ چیز کیسے آپ انکلکیٹ کرتے ہیں, یا ایز اے سوسائٹی ہمیں اس چیز کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے کہ ہم تھراپی کے ریزلٹس کے لیے ہوپ فل ہوں, ٹالرنٹ ہوں, اور اس کا ایک ٹھیک طریقے سے انتظار کریں کہ ہاں بھائی ہمیں اتنے سیشنز لینے ہیں, اس کے بعد ہی ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کی بہتری کی طرف جائیں گے. تو اس میں ہوپ ہونا کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جب بھی کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو ایک تو آپ اپنے لیول کا انسان سمجھیں, اس کی پیتھولوجی پہ نہ جائیں. جیسے کارل راجرز کی کنسیپٹ ہے, آئی ریئلی سیکنڈ اٹ, میں آئی ایم اے گریٹ ایڈمائرر آف ہم, کہ انکنڈیشنل پازیٹیو ریکارڈ. جب آپ کے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے تو آپ اس کو جتنی بھی میکسیمم رسپیکٹ دے سکتے ہیں وہ دیں, بیکاز ہی از ان سرچ آف اے شولڈر ٹو کرائی آن, ہی از ان سرچ آف وینٹیلیشن. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کئی تھراپسٹ جاتے ہی اس کی پیتھولوجی کی طرف اور اس کی بیماری کی طرف, دیٹ شوڈنٹ بی ڈن. پہلے ایک ریلیٹڈنیس, ایک بڑا مشہور سائیکیٹرسٹ امریکن گزرا ہے, مائیکل اسٹون, وہ کہتا ہے کہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ ریلیٹڈنیس قائم کرو, ایک تعلق قائم کرو, اس کی باتوں کو ایک فوقیت دو, عزت دو, اس کو سنو. باقی جو آپ نے اس کی انفارمیشن لینی ہے, دیٹ از اے سیکنڈری تھنگ. اس کو فیل ہو, جو شخص آپ کے پاس آیا ہے, کہ مجھے سکون مل رہا ہے, میں اپنے آپ کو بڑا ایٹ ایز فیل کر رہا ہوں. موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کا جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے, ان کی سیلف اسٹیم بڑی لو ہو جاتی.
when they are under stress or anxiety. تو جب وہ تھراپسٹ کے پاس آتے ہیں تو موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ تھراپسٹ کے ساتھ وہ یہ شروع میں نہیں چاہتے کہ وہ اپنے ایشوز کو ڈسکس کریں، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کا جو اپنا ایکسٹریم لیول ہے، جو اپنی ان کی فیلنگز ہیں، ہم ان کو عزت دیں، ان کو سنیں، ریلیکس کریں. ان کو جتنا ہم ریلیکس کریں گے ان کا جو سیلف اسٹیم لیول ہے وہ بہتر ہوگا، ان کا جو ہوپ کا گراف ہے وہ بہتر ہوگا. کیونکہ ہر شخص کے اندر ویکنیسز بھی ہیں، اسٹرینتھس بھی ہیں. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ویکنیسز کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کی ویکنیسز کو بھی اتنی رسپیکٹ دیں جتنی ان کی اسٹرینتھس کو، اینڈ ڈیل دیم ایز اے ہیومن بینگ. وی شوڈنٹ ڈیل دیم ایز اے کلائنٹ. اور جب تک ان کا وینٹیلیشن لیول بہتر نہیں ہوگا وہ اپنے اندر کو ایکسپلور نہیں کر سکتے. اور اچھا تھراپسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک گارڈین بھی ہوتا ہے، ایک کاؤنسلر بھی ہوتا ہے، ایک کسٹوڈین بھی ہوتا ہے، ایک گائیڈ بھی ہوتا ہے. تو ہم نے کئی رول پلے کرنے ہوتے ہیں ڈیورنگ تھراپی. سر بہت بہت اچھی بات کی آپ نے. آپ خود ہوپ فل کیسے رہتے ہیں اور آپ اپنے اندر ہوپ کو کس طرح سے پیدا کرتے ہیں؟ دیر مسٹ بی ٹائمز ان لائف کہ ہماری اپنی امید بھی بہت نیچے آ جاتی ہے. وی آر فائٹنگ وتھ سو مینی تھنگس. تو ڈاکٹر عثمان اپنی ہوپ پہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور ہوپ فل کیسے رہتے ہیں؟ دیکھیں میں نے میرے کچھ چند اصول ہیں. ایک تو میں آج کے دن میں زندگی گزارتا ہوں. آئی ڈونٹ تھنک آف مائی پاسٹ، اور نہ میں فیوچر کا سوچتا ہوں. اور میں جو اپنی بلیسنگز ہیں میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں اور خود بھی کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جس طرح نوازا ہے. کنٹریبیوٹری سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہوتی ہے اف یو آر کنٹریبیوٹری ٹو یور نیشن، ٹو یور کولیگس، ٹو یور سبارڈینیٹس، اینڈ ابو آل ٹو یور اسٹوڈنٹس. کیونکہ میں ایکڈمیشین ہوں، میں اسٹوڈنٹس کو بھی ٹرین کرتا ہوں، ان میں سینس آف آنرشپ لے کر آتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے اپنے دن رکھے ہوئے ہیں 4 سے 5 روز میں کام کرتا ہوں. ویکینڈس پہ آئی اسپینڈ ود مائی فرینڈس، اور سنڈیز کو میں اپنی فیملی کے ساتھ گزارتا ہوں. یہی میں اپنے کلائنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بھی وینٹیلیٹ کرو، اپنے آپ کو بھی چل کرو، اپنے اندر کا جو انسان ہے اس کو کبھی مرنے نہ دو. جیسے پنجابی میں ایک مشہور کہاوت میرے کزن نے مجھے بتائی اور بڑی اچھی لگی کہ مرن تو پہلے نہیں مرنا. دس از ویری امپورٹنٹ. اپنے آپ کو جب تک آپ میں دم خم ہے زندگی جیو، زندگی گزارو، نہ کہ زندگی آپ کو گزارے. بہت بہت اچھی بات کی آپ نے، تھینک یو. بلکہ اس میں بھی بڑھاپے کے حوالے سے ایک بات کرتی ہوتی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا خوش کیسے رہ لیتی ہیں کچھ. تو آئی ٹیل دیم کہ بڑھاپے میں جا کے میں خود کو یہ جواب تو دوں گی نا کہ میں نے اپنے آپ کو خوش رکھا ہوا تھا. تو دیٹ از سم تھنگ کہ مرن تو پہلے نہیں مرنا. اور آئی تھنک سو ہم اپنے آپ کو جو بتاتے ہیں، جو افرمیشنس دیتے ہیں، جو اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، جو سیلف ٹاک ہے، اس کا بھی بہت بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے ہوپ میں. اچھا سر، جیسے ہمارا ایک مسکنسیپشن ہے کہ جس کا اللہ سے تعلق اچھا نہیں ہے تو وہ نا امید ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے، یا دین سے دوری ہے تو ڈپریشن اور مینٹل ہیلتھ ہو رہا ہے. تو ہوپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا اور اللہ پہ یقین ہونا اور دینی طور پہ مطلب ایک اسپریچولیٹی کا فیکٹر ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. میں اسپریچولیٹی کو ایسے لیتا ہوں پرپز آف لائف، کیونکہ میرا تھوڑا ایکسپوجر ہے. میں نے باقی مذاہب کو بھی دیکھا ہوا ہے، کچھ میں کمپیریٹیو ریلیجنس کو بھی اسٹڈی کرتا ہوں. اور جو بیسٹ آپشن ہوتی ہے پرپز آف لائف، واٹ ریلیجن ٹیچز یو از پرپز آف لائف، کہ زندگی میں آپ کو کیوں دی گئی، کیا مقصد تھا؟ صرف ریچولس کو فالو کرنا ہے کہ کمیونٹی کو بھی آپ نے سروس دینی ہے؟ تو میں اسپریچولیٹی کو ایسے لیتا ہوں پرپز آف لائف. اور ڈیفینیٹلی نماز پڑھنا، قرآن شریف پڑھنا، یہ آپ کو پرپز آف لائف دیتے ہیں. جیسے ایک اسٹوئک فلاسفی ہے، کنڈکٹ آف لائف. تو اگر آپ قرآن مجید میں صورتوں کو دیکھیں، سورہ حجرات دیکھیں، وہ ساری سوشل سائیکالوجی، ٹھیک ہے. سورہ معون دیکھیں، اس میں آپ کو جو ہے الٹرسٹک بیہیویئر کی بات کی گئی ہے. تو ہمیں قرآن مجید کو جب بھی ہم پڑھیں ایز اے اسٹوڈنٹس آف سائیکالوجی، کیونکہ ہم پہ دورہ فرض ہوتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو کیسے دیکھنا ہے. جیسے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے لا تحزن. اب یہ اتنا پیارا کنسیپٹ ہے کہ پریشان نہیں ہونا. اور پھر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا. نو باڈی از مسٹر پرفیکٹ، نو باڈی از مس پرفیکٹ. تو جب یہ ہم ٹائپ اے پرسنالٹی دیکھتے ہیں کہ جی ورکہولک ہے، جی سارے کام کرنے ہیں، مسٹر پرفیکشنسٹ ہوں، یہ چیزیں بھی قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وی آر ویری فرجائل پیپل. اور جب ہم فرجائل ہیں تو دس مینز ہم بلنڈرز بھی کریں گے، اور اس کے لیے پھر ہمیں بیک اپ سپورٹ بھی چاہیے، اور جو کہ وہ
ریلیجن ہمیں دیتا ہے. تھینک یو سو مچ سر. آئی تھنک دس واز مچ نیڈیڈ ٹاپک کہ ہم ہوپ پہ بات کرتے تھے. اینڈ آئی ہوپ سو کہ ہماری آڈینس نے بھی اس پوڈ کاسٹ کے بعد اور اس سیگمنٹ کے بعد ہوپ فل ہونے کی کچھ نہ کچھ ٹپس ضرور لی ہوں گی. تھینک یو سو مچ سر. اینڈ آئی وڈ ٹرائی کہ میں ہوپ فل ہوں کہ میں اپنے اندر بھی اور ہوپ پیدا کر پاؤں گی. اینڈ آئی وش ہوپ اینڈ پرے کہ تھیراپی سیشنز میں بھی ہم یہ چیزیں اپنے کلائنٹس میں انکلکیٹ کر سکیں. تھینک یو سو مچ. اچھا سر, اینگر دس از ون آف دی انسپوکن ایموشن, اور ہم نے اینگر کو نارملائز کرنا شروع کر دیا یہ کہہ کے کہ ہاں اس کا تو باپ بھی ایسا تھا. جیسے تھیراپی سیشنز میں فیمیلز آتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں ہمارے ہسبینڈ ہمیں مارتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے سسر ہماری ساس کو مارتے تھے تو ہمارے ہسبینڈ بھی ہمیں مارتے ہیں. دل کے برے نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کو اپنی ماں کو مارتے ہوئے دیکھا ہے نا, تو ان کو لگتا ہے کہ وہ بیوی کو مار سکتے ہیں. یہ چیزیں کہہ کے ہم نے اینگر کو اور مردوں کے غصے کو بہت زیادہ نارملائز کر دیا ہے. اینڈ آسکنگ دس کویسچن فرام اے میل سائیکالوجسٹ, آئی فیل لائک یہ بہت اپروپریٹ کویسچن ہے, کیونکہ اب اس میں لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ بائسڈ جواب ہے یا بائسڈ اوپینین ہے. بتائیے گا پلیز سر. دیکھیں, اینگر از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف آور لائف, اسپیشلی ڈیولپنگ کنٹریز میں اینگر کو زیادہ دیکھا جاتا ہے لوگوں میں, میلز میں بھی فیمیلز میں. اور اینگر کے ساتھ ہم اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں. اینگر کے ساتھ ہم بہت زیادہ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے. اب غصے کا جو ایلیمنٹ ہے, ایموشن ہے, اٹس اے ویری نیچرل ایک ٹریٹ ہے, لیکن اس کو پرلونگ کرنا دیٹ از ویری ڈینجرس, فزیکلی بھی اینڈ ایموشنلی بھی اینڈ سائیکولوجیکلی. موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جب اینگر ہوتی ہے, اس کی دو میجر جو زیادہ میجر ٹائپس ہیں, وہ مارکسڈ اینگر ہے اور دوسری ایکسپلوسیو اینگر. اپنے اندر ہم غصے کو دبا لیتے ہیں اور وہ غصہ پھر ہماری جان لے لیتا ہے. مطلب ہم ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں, بلڈ پریشر کے ہو جاتے ہیں, ہارٹ کے ہو جاتے ہیں. اور دوسرا پھر ایکسپلوسیو اینگر ہے, اس میں پھر ہم کئی دفعہ ایسی چیز بھی کر پاتے ہیں جیسے کہ سوسائڈل ٹرینڈز بھی آ سکتے ہیں, پھر ہم دہشت گردی کی طرف بھی جا سکتے ہیں, ریبیلیس بھی ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب اینگر ہوتا ہے وی آر لیس شیئرنگ, اور اینگر اس وقت بھی زیادہ ہوتا ہے کہ ہم وہ چیز سننا چاہتے ہیں جو ہمیں پسند. یہ ایک بڑا ٹرینڈ ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اور پاکستان میں بھی, کہ ہمارا لسننگ اینڈ جو ٹرینڈ ہے وہ بڑا ویک ہے. جب ہم گڈ لسنر نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ چیز ہمارے اندر لاوا بنتی جائے گی. ہم پھر ایک اسکیما بنا لیتے ہیں, ایک کسی کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں, اور وہ رائے میں ہمارا ایگریشن بھی شامل, ہماری اینگر بھی شامل ہوتی ہے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس اینگر کو پھر برسٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اور دوسرا میں اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا کہ نیچے سے پاکستان کا 10واں نمبر ہے دی اینگریسٹ کنٹری آف دی ورلڈ. So this is very unfortunate. ایز اے مسلم کنٹری ہمیں اپنے اینگر پہ کام کرنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ اپنی بہتری کی طرف جانا چاہیے, اپنی کوالٹی آف لائف, اپنی پرسنل گرومنگ کی طرف, وینٹیلیشن کی طرف, شیئرنگ کی طرف جانا چاہیے. تو سر غصہ اٹ سیلف پرابلم ہے یا کسی پین کا سمٹم ہے یا کسی حالات کے نتیجے میں ہم غصہ کرتے ہیں؟ دیکھیں, غصہ از اے ویری نیچرل تھنگ, اینگر از اے نیچرل فینومینا, لیکن اس کو پرلونگ کرنا از ویری ڈینجرس. اب جیسے کئی بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں یار اگر کسی سے غصہ بھی ہو نا, رات کو سونے سے پہلے اس شخص کو معاف کر دو. اور اگر نہیں معاف کر سکتے لیکن اس کی انٹینسٹی کو کم کر لو, اس سے مل لو. اب کئی دفعہ کسی سے ہم غصہ کرتے ہیں, کئی دفعہ کئی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں. جب ہماری کمیونیکیشن گیپ ہوگا تو غصے کی انٹینسٹی بڑھ جاتی. اور ہم ایک غصہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ دوسرے کی اچھی بات کو بھی اسی لیے رد کر دیتے ہیں بیکاز وی ڈونٹ لائک ہیم, وی ڈونٹ لائک ہر. تو ایک جب اسکیما بلٹ اپ ہو جاتا ہے تو غصے کی جو شدت ہے اس میں بھی بڑھائی ہوتی رہتی. اچھا, اسی میں سر اگر ہم آگے جائیں, ہم ہمیشہ ایز اے سائیکالوجسٹ ہم لوگ ہسٹری کو بہت زیادہ ایکسپلور کرتے ہیں, چائلڈہڈ کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کا کیسے رہے ہیں. اب جیسے ڈراماز میں بھی یوزلی ڈپک کیا جاتا ہے کہ اس بچے نے دیکھا ہے اپنی ماں کو بیلٹ پڑتے ہوئے, یا بہت سے ڈراماز اس چیز کو دکھاتے ہیں, تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسے ہے, یا وہ اس کے فادر اس کے ساتھ بہت زیادہ ابیوزو تھے فزیکلی وربلی, تو وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہے. تو کیا غصہ چائلڈہڈ ٹراماز کی وجہ سے بیسیکلی آتا ہے, یا پھر آگے جا کے جو ہمارے لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اسکول میں کانفیڈنس ایشوز ہیں, یا کوئی بلی ہو گیا ہے, یا پھر ہمارے گھروں کے اوور آل ٹاکسک انوائرمنٹ, ہم کیوں اتنا غصہ کرتے ہیں, اس کے ریزنس کیا ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو نرچرنگ فیز ہوتا ہے بچے کا,
جب وہ گرومنگ کر رہا ہوتا ہے، بروٹ اپ ہوتا ہے، اگر وہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، ابیوسیو ہیں، مین ہینڈلنگ ہو رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی بچہ جو ہے اس وقت تو ریئیکٹ نہیں کرتا. وہ کئی دفعہ ہوتا ہے وہ اسکول میں جا کے بھی ریئیکٹ کر سکتا. اس کے اندر ایک وہ جیسے ماسک اینگر ہے وہ بڑھتی رہتی. وہ جو بڑھتا ہوتا جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ غصہ جو ہے نا، دیٹ از پارٹ آف مائی فیملی، دیٹ از پارٹ آف مائی لائف. تو وہ غصہ کبھی اسکول میں آپ بچوں کے ساتھ لڑائی کر کے کرے گا، کئی دفعہ وہ ڈراپ آؤٹ ہوگا، اسکول سے بھی بھاگنے کی کوشش کرے گا، گھر آنے کی اس کو خوشی نہیں ہوتی ہوگی، وہ ایسی صحبت میں جاتا ہوگا جہاں پہ اس کو تھوڑا سا سکون ملتا ہوگا. تو ڈیفینیٹلی اگر وہ غصہ اس کی فیملی کے اندر بھی پروپگیٹ ہو رہا ہے، وہ پرویل کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اس کی پرسنالٹی کا بھی آہستہ آہستہ وہ حصہ بنتا رہتا ہے. سر آپ نے بات کی ہے ماسکڈ اینگر کی، اور پھر آپ نے ایکسپلوسیو اینگر کی بھی بات کی ہے. پلیز ان ٹائپس کے اوپر روشنی ضرور ڈالیں اور پھر بتائیں کہ یہ ماسکڈ اینگر ہے یا جو بھی ہے ہم اپنے اندر دبا رہے ہیں، لاوا پھٹ رہا ہے. جیسے امیاں کہتی ہیں کہ میرا میٹر شارٹ ہو گیا نا پھر ویکھی، یا میرا پارا ہائی ہو گیا پھر ویکھی، اس طرح کی باتیں. اور وہ تو پھر ہم اس پارے کو ہائی کیوں ہونے دیتے ہیں؟ ہم اپنا میٹر اتنا زیادہ ویری ہاٹ پہ رکھتے ہی کیوں ہیں؟ تو اس کو ہم نے کس طرح سے ایموشنلی پروسیس کرنے کہ بھائی غصہ نہ آئے؟ دیکھیں، ہم نے بیسکلی انفارچونیٹلی ہم اپنے غصے پہ کام نہیں کر رہے. ہم غصے کی ریزنز پہ نہیں جاتے ہیں. بنیادی طور پہ غصہ بھی تو کسی ریزن کی وجہ سے ہی آتا ہے نا. وہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ہم اس کی طرف نہیں آتے. اب انفارچونیٹلی میڈیا میں بھی جو میریٹل ریلیشن شپس ہیں اس پہ بہت کم بات ہوتی. بچوں کے ساتھ آپ نے کیسی ڈیلنگ کرنی ہے اس پہ بہت کم بات ہوتی. اب بچہ اگر گھر کا غصہ اسکول میں نکالے گا، یا اسکول میں اگر وہ اچھا نہیں چاہ رہا، اس کی ٹیچر نے اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی ہے، یا کسی بچے سے اس کی لڑائی ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ گھر آ کے اسی مین اسٹریم میں اسی سائیکلوجیکل سٹریس کے ساتھ وہ آئے گا. اگر اس کی ماں اس کی باتیں نہیں پوچھے گی، اس کا باپ اس سے نہیں پوچھے گا، تو وہ لاوا اس کے اندر پکتا رہے گا. پھر اس کے ساتھ جو ہوتا ہے کمیونیکیشن بیریئرز جنم لیتے ہیں. جب کمیونیکیشن بیریئر جمع لیتے ہیں تو پھر وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کمیونیکیشن سٹائل کی، ایک شخص اپنی زندگی میں کئی آپ نے دیکھا ہوگا بڑے گرون اپ لوگ ہوتے ہیں، بڑے ایڈلٹ ہوتے ہیں، پروفیشنلی بڑے بزنس ٹائکونز ہوتے ہیں، لیکن دے آر پیسیو کمیونیکیشن سٹائل ہے ان کا. وہ کبھی بھی اپنی جو فیلنگ ہے وہ ظاہر نہیں کرتے. اور کئی دفعہ وہ جو ان کا کمیونیکیشن سٹائل ہے وہ پائل اپ ہو جاتا ہے ان کی ماسکڈ اینگر کے ساتھ. وہ کئی دفعہ اس شخص سے پھر بدلہ کسی اور جگہ پر لیتے ہیں. اور یہی چیز آپ ہمارے پولیٹیشنز میں بھی دیکھتے ہوں گے، اسٹیٹسمین میں بھی دیکھتے ہوں گے. ایز اے نیشن ہم اس کو کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے. اور اینگر کا یہ ہے کہ اینگر کو جتنا آپ پرلونگ کریں گے یہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنتا جائے گا. آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ الوف ہونا شروع ہو جائیں گے. اف یو ڈونٹ ہیو گڈ شیئرنگ تو پھر آپ کا کمیونیکیشن بیریئر بھی بڑھتا چلا جائے گا. آپ ہر شخص کی نیگیٹیوٹی کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے. تو اس کا بیسٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ وینٹیلیشن ہونی چاہیے، گروپ شیئرنگ ہونی چاہیے. اس شخص کو اگر کہیں پہ آپ اپنی آفیشیل سیٹنگ میں، اپنی گروپ سیٹنگ میں ایسے شخص کو دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اس کو پوچھیں کہ بھئی آپ آج کل آپ بڑا چپ ہو، کوئی چیز چل رہی ہے آپ کے ذہن میں، کوئی غصہ چل رہا ہے، کوئی پریشانی چل رہی ہے، ڈو شیئر ود می. تو ڈیفینیٹلی جب یہ پیسیو کمیونیکیشن سٹائل ہوتا ہے اور ساتھ غصہ بھی، ماسک اینگر بھی ساتھ جنم لے لیتی ہے، تو یہ ایک بڑا اچھا کمبینیشن نہیں ہوتا. یہ پھر اس کی پرسنالٹی کا جب حصہ بنتا ہے تو وہ اس کی فزیکل ہیلتھ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور اس کی سائیکلوجیکل ہیلتھ کو بھی نقصان. سر آپ نے بہت اچھی بات کی. جیسے ہمارے لسنرس کو تو اس چیز کے اوپر اور زیادہ انفارمیشن چاہیے کہ اینگر کو پرولونگ نہیں کرنا چاہیے. لیٹ سپوز اف آئی ایم سم ون اور میرے ساتھ کسی نے بدتمیزی کر دی ہے میری ورک پلیس پہ، ٹھیک ہے، مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا. اس ٹائم پہ نہ میں کسی سے شیئر کر پا رہی ہوں کیونکہ ورک پلیس پہ کوئی دوست نہیں ہے، نہ میں اس بندے کو کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے یار اگر میں نے اس سے بدتمیزی کر دی، یا بدتمیزی نہیں، دیکھا ہمارے اندر اب وہی ہے کہ کسی نے غصہ کر دیا تو ہم بدتمیزی ہی کریں گے. اگر میں نے اس سے ایکسپریس کیا یا کمیونیکیٹ کیا تو میں زیادہ کر جاؤں گا. یہاں پہ میں نے گھر جا کے کسی کو بتایا تو ہمیں بلیم کر دیا جائے گا. اب آئی ایم فیلنگ اینگری ایٹ دیٹ ویری مومنٹ، بٹ آپ نے کہا کہ اینگر کو پرولونگ نہیں کرنا، ہم نے ایکسپریس نہیں کرنا، ریگولیٹ کرنا ہے. کیا اس ٹائم پہ میرے لیے جادو کی چھڑی ہے کہ میرا اینگر بہت زیادہ لو ہو جائے؟ دیکھیں، ہر جگہ پہ ایک میڈیٹر ہوتا ہے. ہر آفس سیٹنگ میں ایک میڈیٹر ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا باس کی شکل میں ہو، آپ کے کولیگ کی شکل میں ہو.
اس چیز کو کسی اچھے موقع پہ، ضروری نہیں ہوتا کہ اسی وقت آپ ریئیکٹ کریں، کسی اچھے موقع پہ آپ اپنا جو گریونسز ہیں آپ ان کو شیئر کر سکتے ہیں ان اے لائٹر ٹون. جب آپ لائٹر ٹون میں کریں گے اور بیچ میں ایک تھرڈ پرسن بھی بیٹھا ہوگا، جیسے ابھی آپ دیکھ لیں یہ جو ہمارے ایک قطر ہے وہ میڈیٹر کنٹری کا رول پلے کرتا ہے، ایسا ہی کوئی شخص آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی مل جاتا ہے جس کو سارے شخص لائک کرتے ہیں. آپ اس کو بیچ میں بٹھا کے اپنا وہ جو ایک گریونسز ہیں آپ ادھر شیئر کر سکتے ہیں. ویٹ فار دا رائٹ ٹائم اینڈ دا رائٹ مومنٹ، بٹ یو ڈو شیئر یور گریونسز، ڈونٹ کیپ دیم ود یور سیلف. ادروائز جتنا آپ اس کو پرلونگ کریں گے، اپنے اندر رکھیں گے، وہ آپ اپنے اندر ہی جھلستے جائیں گے. تو یہ ہمیشہ ہر شخص کو موقع ملتا ہے، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ غصہ دوسرا شخص بھی پی جاتا ہے اور آپ بھی پی جاتے ہیں، کوئی ایسا ایکٹیویٹی آتی ہے جس میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ لائٹر موڈ میں اپنا گلا کر سکتے ہیں. لیکن ڈونٹ کیپ اٹ ود یور سیلف. جتنا آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے اتنا آپ ہیوی ہارٹ کے ساتھ رہیں. سر اسی میں ہی ایک سوال کہ اب اینگر کو اس ٹائم پہ ہم نے پرولونگ بھی نہیں کرنا، ہم نے اس ٹائم پہ ایکسپریس بھی نہیں کرنا، کمیونیکیٹ بھی نہیں کرنا. وی ہیو ٹو ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. جیسے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ریئیکشن ڈیلے کر لو یا کمیونیکیشن ڈیلے والی ٹیکنیک کر لو، ابھی نہیں، میں تھوڑی دیر بعد اس سے ایکسپریس کروں گا. بٹ اس ٹائم پہ تو ہم نے ایکسپریس کر لیا، وہ ایموشن باٹل اپ ہو گیا. اب لیٹ سپوز جیسے آپ کہہ رہے ہیں لائٹر ٹون پہ، اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح سے ہیومر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا بھی نہیں آتا، ہم ٹونٹ کر دیں گے. ہمیں محفل میں بھی کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ نہیں پتہ، ہم اس طرح سے کریں گے کہ ہم اس کی باس کے سامنے یا سپر آرڈینیٹ کے سامنے شکایت لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ہم اس کو سپریس کر کے یا ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے، ہم نے اس کا ریئیکشن گھر میں شو کر دیا ہوگا، گھر میں جا کے ہم نے کسی جو ہم سے چھوٹے درجے کا بندہ ہے اس کے اوپر غصہ نکال دیا ہوگا. ایٹ دیٹ ویری مومنٹ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بیکاز دس اینگر از رپورٹڈ ان دا تھراپی سیشن وے ٹو مچ، کہ ہم اس ٹائم پہ کیا کریں. دیکھیں اس میں یہ ایک تو ہے کہ اب تھوڑا سا چینج یور پلیس، تھوڑی بریدنگ ایکسرسائز کر لیں، تھوڑا اپنے آپ کو ریلیکس کریں، چینج دا انوائرمنٹ، ٹرائی ٹو ٹاک ٹو سم بڑی ہوم یو لائک، جو آپ کا کوئی فرینڈ ہو، کچھ ہو جس سے تھوڑا بہت آپ لائٹر شیئرنگ کر لیں. یار یہ میرے ساتھ آج ہوا، کیونکہ بیسکلی غصے کا جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے، آپ اپنا غصہ نکالنا چاہتے ہیں، اس انسیڈنٹ کو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اس میں ریئیکٹ نہیں کریں گے، شیئر ضرور کرنا چاہتے ہیں. تو جب آپ شیئر کریں گے، کسی اپنے فرینڈ کے ساتھ کال کر لیں، اپنی انوائرمنٹ کو چینج کر لیں، گو فار گڈ فوڈ، جسٹ چینج یور مائنڈ سیٹ ایٹ دیٹ ٹائم. یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور شام کو اگر آپ واک پہ چلے جائیں، کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی کر لیں، اس سے بھی غصے کی انٹینسٹی جو کم ہو جاتی ہے. اور پھر بیٹر وے میں آلویز ویٹ فار دا بیٹر وے، بیٹر آپشن ان اے کورڈیل انوائرمنٹ. یو جسٹ شیئر یور فیلنگس، وٹ یو ہیو فیلٹ اباؤٹ. اور یہ بھی ضرور سوچا کریں کہ اس شخص نے جو بات کی ہے، ہو سکتا ہے اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ پازیٹیو نہ ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی سے گزر رہا ہو. تو یہ بھی چیزیں اپنے ذہن میں ضرور لے کر آیا کریں، اس سے بھی غصے کی جو انٹینسٹی ہے اس کو منیمائز کرنے میں آسانی ہوتی. اچھا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اس ٹائم پہ اسپریس نہیں کرنا، غصے کی انٹینسٹی کو کم کرنا ہے. آئی فیل لائک یہ بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا. وہ بھی تو ہم لوگوں نے ٹیکنیک سنی ہوئی ہے نا. اچھا، آج کل ویسے ہی لوگوں کو بڑا شوق ہے انسٹاگرام پہ پیج بنا کے سائیکالوجسٹ بننے کا، تو وہ اینگر کے اوپر یا ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں کہ پنچنگ پلو پہ پنچ کر لو، یا وہ جو ایکسرسائز والا پلو ہوتا ہے اس کے اوپر مکے چکے مار لو، آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا. یا جس انسان پہ غصہ ہے اس کی تصویر نکال کے اس کو جلا دو، یا پیپر پھاڑ لو، لکھ کے جلا دو. تو یہ ٹیکنیکس واقعی میں ہیلپ کرتی ہیں؟ ہمیں تو ایز اے سائیکالوجسٹ پتہ ہے، پلیز آپ آڈینس کو بتائیں. بالکل کرتی ہیں. اس میں یہ اب جیسے سینڈ بیگ ٹیکنیک ہے وہ بڑی ہے. ایک اور ہوتی ہے ایوننگ تھراپی، جو موسٹلی میں اپنے کلائنٹس کو دیتا ہوں کہ شام کو مغرب کے بعد کوئی سوچ ان کو بار بار آ رہی ہے. فار انسٹنس یہ غصے کی سوچ آ رہی ہے، اس کو کاغذ پر لکھیں، بلیک انک سے لکھیں، سفید کاغذ پر، اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح پڑھ لیں. پھر اس کو آپ بالکل اس پہ لائننگ لگا کے اس کی جو رائٹنگ ہے اس کو غائب کر دیں، اور اس کو بال کی شکل بنا کے، اور اس کو محسوس کریں کہ وہ جو بال ہے وہ آپ اس کو دور پھینک دیں. اینڈ جسٹ فیل اٹ. اس کو اپنے ذہن میں امیجن کریں، اپنے پری فرنٹل کارٹیکس میں، کہ وہ آپ کا وہ امیج بنا ہوا ہے اور وہ امیج آپ سے دور جا رہا ہے، اور اس پہ آپ نے یہ غصہ جو آج آپ نے فیل کیا وہ لکھا ہوا ہے. اور ایک سٹیج آئے کہ وہ جو ڈاٹ ہے وہ آپ کے چہرے سے، آپ کے ذہن سے غائب ہو جائے. اینڈ یو ول فیل ویری ریلیکسڈ آفٹر دیٹ، کہ وہ غصہ آپ کا جو تھا وہ آپ کے ذہن سے وہ سوچ نکل چکی. دس از آلسو گڈ.
اچھا سر، ایک چیز آپ نے بتانی ہے، جیسے مرد حضرات ہیں یوزلی ان کو غصہ آتا ہے، ڈراماز میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے، ہمارے خاندانوں میں بڑی خواتین بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں مرد ہے نا تو وہ غصہ کر رہا ہے، یہ کہہ کے ہم نے مردوں کے غصے کو بہت زیادہ جسٹیفائی کر دیا ہے، ایک یہ چیز، اور دوسرا ایسا کیوں ہے کہ ہمارا غصہ ہم سے جو درجے میں نیچے ہوتا ہے، سب آرڈینیٹ ہے، اس پہ نکلتا ہے. ہم نے کبھی کسی مرد کو اپنے باس پہ چلاتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ اس کو پتہ ہے سیلری نہیں آئے گی، مہینے کے اینڈ پہ جاب چلی جائے گی. کبھی جس طرح سے بیوی پہ چلاتے ہیں یا بیوی کے ساتھ جو زبان استعمال کرتے ہیں اپنے کولیگس کے ساتھ نہیں کرتے ہوئے دیکھا. تو ایسا کیوں ہے انسان اپنے سے نچلے درجے والے انسان کے ساتھ یا جس پہ بس چلتا ہے اس پہ کیوں غصہ نکالتا ہے؟ اور ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، جن بیچارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ آپ اس کنسیپٹ کو جنرلائز نہیں کر سکتے کہ آپ کی براٹ اپ پہ ہے، آپ کی کنوکشن پہ ہے، آپ کی پرسنالٹی گرومنگ پہ بات ہے. موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں، اسپورٹس وومن ہوتی ہیں، ان کو اپنے غصے پہ بڑا کنٹرول ہوتا ہے. آئی ہیو سین، بیکاز میں خود بھی اسپورٹس مین رہا ہوں اور میں نے اسپورٹس مین دیکھے ہیں، وہ اپنے غصے کو بڑا کنٹرول رکھتے ہیں. اور دوسرا بات ہے کہ اپنے اینگر کو دیر 101 ویز کہ اپنے اینگر کو آپ ایکسپریس کریں. ہماری کنٹری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے ہائی ٹون میں بہت. اب جیسے مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اسٹوڈنٹس کو بھی ٹرین کرتا ہوں assertive communication style. اس میں آپ بتائیں کہ جی آپ کا جو موقف تھا، میں اس موقف سے میں اس سے نہیں کرتا بلیو، میں اس کو نہیں مانتا، لیکن میرے خیال میں اس چیز کا جواب یہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں، اب کئی دفعہ ہماری ہوتی ہے جب بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں، کئی چیزیں آپ کو بالکل ناپسند ہوتی ہیں، لیکن آپ کا کمیونیکیشن سٹائل بڑا میٹر کرتا ہے. آپ دیکھا ہوگا کہ ہمارے کئی پولیٹیشنز ہیں، وہ ان کے اندر غصہ نہیں ہے، کیونکہ میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایون پولیٹیکل سائیکالوجی آلسو میں چیزوں کو آبزرو کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے رول ماڈل ہیں. غصے کو ایکسپریس کرنے کے دیر 101 ویز. جو آپ نے بات کی ہے جو سبارڈینیٹس کے، یس اٹ ہیپنز ود سم ون، لیکن اس میں جن پر غصہ نکالا جاتا ہے، ایک تو ہے کہ وہ فوری ریئیکٹ نہ کریں، ٹیک یور ٹائم. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، موسٹلی دیکھا گیا کہ جو میل اپنا غصہ نکالتا ہے، وہ ایک آدھے دن کے بعد وہ اپنا ایکسکیوز بھی کرتا ہے. موسٹلی یہ بھی دیکھا گیا ہے، جب وہ ایکسکیوز کر لے تو جس پر غصہ نکالا گیا ہو تو وہ بھی اس کو فورگو کرے، اس کو لیٹ گو کرے اور اس کو وہ فورگیو کر دے. کیونکہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے، وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو ہر شخص کو سمجھنا چاہیے، اس کو پرکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اگر ایسی سچویشن ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اس سچویشن سے باہر آ جائیں، اٹھ جائیں اس سینیریو سے، اس انوائرمنٹ سے. اس سے بھی اس سین میں کمی آ جاتی. سر، کپلز ہمارے پاس بہت زیادہ آتے ہیں، ہسبینڈ وائف کے ایشوز بہت زیادہ ہیں. یہی بات کہ غصہ ہمارا رشتہ خراب کر رہا ہے. کوئی بھی ریلیشن شپ ہے، اگر ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ہے غصہ ہے خراب ہوگا، رسپیکٹ نہیں کر رہے آپ اگلے کی. ہسبینڈ وائف کا ہے غصہ کر رہا ہے، ہسبینڈ بیوی ایک پوائنٹ تک سہے گی، کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے گی. اینڈ دیر آر وائفس ایز ویل جو بیویاں بھی بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں، بہت بری زبان استعمال کرتی ہیں، وائس ورسا. اور اسی طرح سے اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہو، مدر ان لا کا غصہ، ہر ایک کا غصہ. تو وہ پوائنٹ جب کسی کا غصہ آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ خراب کر رہا ہو، یا آپ جس کا غصہ سہے جا رہے ہو، آپ کا اوور آل سب کے ساتھ رشتہ خراب ہو رہا ہے، وہ انسان اپنے حالات سے بھی باہر نہیں نکل پا رہا، اس انوائرمنٹ سے نہیں نکل پا رہا، اپنے آپ کو الوف کر کے یا کوئی باؤنڈری لائن بھی نہیں سیٹ کر پا رہا، وہ کیا کرے جو کنٹینیوسلی اس انوائرمنٹ میں ہے جس کے اوپر غصہ نکالا جا رہا ہے، اس کے بعد اب کوئی رشتہ نہیں بچا، وہ کیا کرے؟ دیکھیں، ایک سٹیج آتی ہے، اب جیسے میرے پاس بھی کئی کلائنٹ آتے ہیں کہ جی ہمیں غصہ بہت آتا ہے، ہم اپنا غصہ کبھی آفس میں نکالتے ہیں، کبھی گھر پہ نکالتے ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے جس شخص میں غصہ اگر وہ ایکسیپٹنس کی طرف جا رہا ہے، دس از اے گڈ سائن. اگر فیمیل پہ غصہ نکال رہے ہیں، میں ان کو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ویکنیسز اور اسٹرینتھس دونوں چیزوں کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں. موسٹلی ہوتا ہے ایک شخص میں غصہ بڑا، لیکن اس میں 101 اور کوالٹیز ہوتی ہیں. بیویوں میں اگر کوئی ایک غلطی ہے تو 101 اور ان میں خوبیاں ہوتی ہیں. تو اپنے جو کپلز ہیں وہ ان کو ایک دوسرے کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں بی یور گڈ فرینڈس،
ویکینڈس پہ آپ لوگ گھر پہ نظر نہ آئے, بچوں کو ساتھ لے جائیں, کیونکہ بچہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی ہے کہ اس سے آپ کا غصہ ایک دم موم ہو جائے. اگر بچے نہیں بھی ہیں تو ویکینڈس پہ ڈونٹ اسٹے ایٹ ہوم, ڈو سم تھنگ گڈ, آئس کریم پہ نکل جائیں, واک پہ نکل جائیں. واک کے ساتھ بڑا اچھا موڈ بنتا ہے, ایک واک کی عادت بنا لیں, اور ایک دوسرے کی ویکنیسز کو بھی رسپیکٹ دیں. اینجل والا جو کنسیپٹ ہے نا, مسٹر پرفیکٹ اینڈ مس پرفیکٹ, یہ کنسیپٹ جو ہے یہ موسٹلی سب کانٹیننٹ میں بڑے عرصے سے چلتا رہا ہے. اب ایز اٹ از ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹیز بڑی ٹف ہے, سوشیو اکنامک سٹریسز بہت زیادہ ہیں. جو نیولی میرڈ کپلز ہیں وہ ان چیزوں کو بہت فیس کر رہی ہیں. اور کون سا چیز ہے جو ان کی پرسنل ٹیمپرامنٹ میں ان چیزوں کو کم کر سکتی ہے؟ دیئر پازیٹیو ایٹیچیوڈ, their good temperament, their smiling faces. Just ignore each other weaknesses. Work on each other's strengths. جب یہ کرنا شروع کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی غصے کی بھی انٹینسٹی آپ کی ایموشنس کی کم ہونی شروع ہو جائے. اچھا, اسی طرح سے بہت زیادہ کیسز میں یہ بتایا گیا ہے کہ وائف کوئی بھی چیز کمیونیکیٹ کرتی ہے اپنے ہسبینڈ سے, وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. ایک نہیں, دو نہیں, پتہ نہیں کتنے کپلز نے کہا ہے کہ ہم کچھ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اس ٹائم پہ تو ہسبینڈ چپ کر جاتے ہیں, یا ڈرائیونگ کے دوران بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں, چلاتے رہتے ہیں ہم پہ. ایسی خواتین نے کیا کرنا ہے جب ایسی سچویشن ہے, یو آر ان این انکلوزڈ اسپیس, کہیں پہ جا رہے ہیں, ہسبینڈ کو غصہ آیا کسی بھی چیز پہ, کسی نے اوورٹیک کر دیا کچھ, اور ہسبینڈ بیوی پہ چلانا شروع ہو گیا, بچوں پہ چلانا شروع ہو گیا. بات تو آپ نے کی کہ بچے بہت اچھی چیز ہوتے ہیں اور ایک دم غصہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں جو سوشو اکنامک فیکٹرز چل رہے ہیں, جو حالات چل رہے ہیں, بچوں پہ ہی غصہ نکلتا ہے. تو وہ اس گاڑی میں جو ہسبینڈ اتنا زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے, کوئی بھی آدمی ہے, کوئی بھی انسان, تو ارد گرد والے لوگوں نے اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے, کس حد تک برداشت کرنا ہے, اور اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں, موقع پہ ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے وائف کو. اگر وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور ہسبینڈ جو تھوڑا سا اونچی آواز میں وہ بات چیت کر رہا ہے تو اس وقت اس کو سننا چاہیے, اور بچوں کو بھی خاموشی سے ان کو بھی کسی طرح ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. جب وہ گھر آ جائے, ریلیکس ہو جائے, آپ اپنے ہسبینڈ کو ایک جوس دیں, کوئی ایسی چیز دیں, جسٹ چینج دا انوائرمنٹ, چینج دا ایٹماسفیئر, اس کا مائنڈ سیٹ چینج کریں, اور اس کو پوچھیں. I mean, he is a human being. ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنے اسٹریس سے پورا دن گزر رہا ہو اس کو پوچھے بھی خیریت ہے, آپ نے بڑا ایک ادھر ایموشنلی یو آر ویری مچ ہائی, کیا غصے کی وجہ پوچھ سکتے ہیں, ہمیں بتائیں میں کیا کر سکتی ہوں یا ہمارے بچے کیا کر سکتے ہیں. چلیں اب ہو گیا, ابھی ناؤ یو آر ریلیکسڈ. چینج ہز مائنڈ سیٹ. یہ جو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوتا ہے, یہ دونوں اینڈز پہ ہوتا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ اسی طرح کیری آن کریں گے, بیوی بھی ناراض ہو جائے گی, کمرے میں جا کے بیٹھ جائے گی, اس سے کیا ہوگا؟ وہ 4-5 دن ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھیں گے, ناراض رہیں گے, اور سب سے زیادہ سفر کرو ہوں گے بچے ہوں. چیزوں کو تھوڑی دیر بعد وائنڈ اپ کرنا, یہ بھی ایک آرٹ ہے. اگر یہ بندہ سیکھ جائے تو ڈیفینیٹلی دوسرا کا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم کہتے ہوتے ہیں سائیکالوجی میں ایک سوچ جو ہے وہ پانی کی لہر ہے. جب وہ ایک لہر بہہ جاتی ہے اس کے بعد دوسری لہر آ جاتی. تو غصہ بھی ایک سوچ ہے جس کا بیہیویئر شور ہوتا ہے. جب آپ کا وہ مائنڈ فریم چینج ہوگا تو وہ غصے کی جو انٹینسٹی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. تو ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ بھی ریلیکس ہو کہ یار اس بندی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تمہارا مائنڈ اسٹیٹ کیسا ہے, تمہارا دن کیسا گزرا ہے. She has realized what I am going through. So this will also help in this situation. اچھا سر, یو ہیو اے لاٹ آف ایکسپیرینس, اور آپ کو بہت سے لوگوں نے بتایا ہوگا کہ غصے میں ہم نے یہ کر دیا. بڑا کامنلی ہم سنتے ہیں کہ ہم نے غصے میں موبائل فون پھینک دیا, اور LED پہ مار دی فلانی چیز, اپنے کافی ٹیبل توڑ دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. ایسا آپ نے کوئی کیس سنا ہو جس میں غصے میں اس انسان نے تباہی کر دی ہے؟ ڈیفینیٹلی گھر بار اس نے اپنا وائف کو بھی کئی دفعہ وہ ڈائیورس کی بھی وہ اس کو وہ دھمکی دیتے ہیں, بچوں کو بھی وہ مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, غصہ آتا ہے. لیکن موسٹلی جب کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے نا تو میں اس کو ایک اپریشیٹ کرتا ہوں کہ تم نے اس چیز کا احساس کیا کہ تمہیں غصہ آتا ہے اور غصے میں تم نے یہ حرکتیں کی ہیں.
میں اس کو نگیٹ نہیں کروں گا، میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ تم نے اس چیز کو ریئلائز کیا اور تم اس چیز سے بچنے کی کوشش میں میرے پاس آئے ہو، اس چیز کو میں تمہاری سراہتا ہوں۔ اب دوسری بات، میں نے کہا یہ غصہ جو ہے نا، اٹس اے ویری نیچرل تھنگ۔ آپ اس کو نا بڑے جو جرنل مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں، ٹریٹس ہیں، اس کے حوالے سے بتائیں، اس کو کوئی غیبی مخلوق ڈکلیئر نہ کریں اس شخص کو، اس کو الوف نہ کریں اس کی پرسنالٹی کو۔ جب اس کو کہیں ہاں یہ ہو جاتا ہے، تمہیں بھی کئی اور اشخاص کی طرح غصہ آیا، تم نے بھی غصے میں بہت کچھ کہہ دیا، یہ نیچرل ہے، لیکن ایک خوشی کی بات ہے کہ تم نے وہ باتیں مجھ سے کی، مجھ سے شیئر کی، اور تم ان سے باہر آنا چاہتے ہو۔ میں اس چیز کا آپ کا اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کے پرسنالٹی چینج میں یہ بہت اچھی بات ہوئی۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، میں صرف فیسیلیٹیٹر ہوں، اپنے تھراپسٹ آپ خود ہیں، میں نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، میں نے آپ کی زندگی کے ڈھنگ کو چینج کرنا ہے، میں نے آپ کی فیملی لائف کو بہتر کرنے میں آپ ہی کی مدد کرنی۔ اگر میں کہوں گا کہ میں نے مدد کرنی ہے تو اس طرح اس کی ڈپینڈنسی بڑھ جائے۔ واٹ آئی ڈو از کہ میں اس کے اندر کا جو تھراپسٹ ہے، طبیب ہے، جو اس کے اندر کا اچھا انسان ہے، میں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور مجھے بڑا اچھا اس کا فیڈ بیک ملتا ہے، اور وہ پھر اس طرح انڈائریکٹ اپروچ سے میری انسٹرکشنز کو، میری سجیشنز کو وہ فالو کرتا ہے۔ گریٹ۔ اچھا سر، لوگ کیونکہ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اچھا سر، ایز یو ہیو اے لاٹ آف ایکسپرٹیز ان ڈفرینٹ فیلڈس، اور اینگر پہ لوگ آپ کا ٹیک جاننا چاہتے ہیں کہ جب ڈاکٹر عثمان کو غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو کوئی بھی اپنا لائف ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے کہ جس میں آپ کو کسی نے بہت بدتمیزی کیا، یا ویسے ہی آپ کو بہت غصہ آ گیا، آپ نے اس ٹائم پہ کیسے کنٹرول کیا؟ ایک جب کنٹرول کیا، اور ایک جب آپ نے بھی بہت غصہ کیا، بیکاز دس از وٹ وی آل وانٹ ٹو نو۔ لیکن غصہ از اے نیچرل تھنگ۔ میں بیسکلی یہ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہو، میں وہ چینج آف پلیس کرتا ہوں، میں ریئیکٹ نہیں کرتا۔ کسی دور میں کرتا ہوں گا، میں نے بھی اپنے آپ کو مولڈ کیا، پھر میں نے سوچا کہ یار غصہ جو ہے نا، اٹس ناٹ اے ہیلدی ایکٹیویٹی، اس سے میری باقی فیکلٹیز اور انرجیز ضائع ہو رہی۔ بیسکلی جیسے میں نے بتایا، میں اسپورٹس مین ہوں، میں ریلیکس ہوتا ہوں، میں ابھی تو نہیں، پہلے اسپورٹس زیادہ کرتا تھا، ابھی کم کرتا ہوں، لیکن پھر میں ڈرائیو پہ نکل جاتا ہوں وین آئی ایم لٹل اینگر، میں اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں، اور پھر آئی لسن ٹو سم گڈ پیس آف میوزک، ٹھیک ہے، اور میں پازیٹیو شیئرنگ کرتا ہوں، اور میں اپنے ٹاسکس چینج کرتا ہوں۔ میرے جو اور ٹاسکس ہیں، جو پروفیشنل ٹاسک ہیں، I think about them, I discuss about them۔ اس سے کیا ہوتا ہے، میرے جو غصے کی انٹینسٹی ہے وہ منیمائز ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو بھی بتائی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے میں اپنے غصے کی فیلنگ کو بالکل آن بورڈ لے کے اس کو میں بالکل زیرو پہ لے جاتا ہوں، اور I just forgive anybody and I also forgive myself۔ اگر میں نے کوئی غصے کی بات کی ہے، کسی کو میری بات ناگوار گزری، میں اپنے آپ کو بھی معاف کرتا ہوں، اور اس کو بھی معاف کرتا ہوں، اور اس سے معافی کی بھی میں طلبگار ہوتا ہوں، اور اپنے اندر بھی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ بھی، تو ڈیفینیٹلی اس سے میں بڑا ریلیکس ہوں۔ اچھا، وہ والی بات نہیں آپ نے بتائی، جب آپ نے بہت زیادہ غصہ کیا ہو، کیونکہ ہم ہر انسان ہے غصہ کر جاتا ہے، تو آپ نے کبھی جب بہت زیادہ غصہ کر لیا اور بعد میں احساس ہوئی میں نے کیا کیا؟ یس ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے، لیکن میں پھر یہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں نے اس غصے کی اسٹیٹ میں نہیں آنا۔ آئی ریپینٹڈ کہ میں نے اب دوبارہ اس غصے کی اسٹیج میں نہیں آنا، اور میں نے اس کو چینج اوور کرنا ود اینی ادر ہیلدی ایکٹیویٹی، اینڈ اٹ ہیلپ، مجھے مدد ملی اس سے۔ وہ واقعہ آپ نے پھر بھی نہیں بتایا، لیکن ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ فارگیونیس کی طرف چلے جاتے ہیں، تو آئی ایم شیور آپ نے اس سے بھی معافی مانگ لی ہوگی، اور آپ رات کو اس کو چھوڑ کے گئے ہوں گے۔ بٹ ایز اے سائیکالوجسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ جب کوئی چیز ڈسکس نہ ہو رہی ہو تو پھر ہم آگے سے
اس کو نہیں زیادہ پروب کرتے, لیکن بتا دیتے ہیں. میرے جیسا ہوسٹ بتا دیتا ہے کہ آپ ہمیں یہ نہیں بتانا چاہ رہے, لیکن کوئی بات نہیں, آپ نے ہمیں اتنی ویلیوبل ٹپس دی ہیں اینگر پہ, دیٹ وی آر سو تھینکفل. آئی ہوپ سو کہ اس سیگمنٹ کے بعد, اس پوڈ کاسٹ کے بعد ہم ہوپ پہ کام کر سکیں, ہم اپنے اینگر پہ کام کر سکیں, اور یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری لائف, کوالٹی آف لائف, ہمارے ریلیشن شپس, ہماری اپنی ویل بینگ بہت بہت زیادہ چیزیں بہتر کر دیتا ہے. آئی فیل لائک ہمیں بس یہ لگتا ہے کہ تھیراپی پہ جائیں گے, آنکھیں بند کر کے کوئی کہے گا کہ یو آر فارگیٹنگ ایوری تھنگ, اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے, اپنے آپ کو یہ اسٹیٹمنٹس دو, آنکھیں بند کر کے یہ سوچو. یا وہ شاہ رخ خان والی تھیراپی کا لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ بٹھا کے کوئی ڈیپ باتیں کریں گے, لیکن ایکچولی میں تھیراپی یہی ہے کہ ہم اپنے اوپر, اپنی کوالٹی آف لائف, اپنی تھاٹس, فیلنگز اور ایموشنس پہ کیسے کام کر رہے ہیں. اینڈ اینگر از ون آف دا ہڈن ایموشن جس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے, اینڈ دیٹ ول ہیلپ اس ٹو اچیو گولز آف لائف, اور اپنی لائف ویل بینگ میں بہت زیادہ آئی تھنک ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اگر ہم اینگر پہ کام کرنا سیکھیں. تھینک یو سو مچ, اینڈ آئی ہوپ سو بہت سے لوگ اس ڈسکشن کے بعد اپنے غصے پہ کام کریں گے. تھینک یو. سر, ایڈکشن بہت کامنلی رپورٹ ہوتا ہے, اور کیمیکل ایڈکشن کے ساتھ بیہیورل ایڈکشن, سوشل میڈیا ایڈکشن ہو جائے یا کسی بھی طرح کی, اٹس بیکمنگ ریئلی ویری ڈینجرس, اور ہمیں اس کے الارمنگ سائنس پتہ نہیں لگتے. تو ایسے کیا الارمنگ سائنس ہے ایڈکشن کے جن کو ہم نے اگر پوائنٹ پہ نہیں پکڑا تو ڈیزاسٹر ہو جائے گا؟ دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایڈکشن کا. شاید ہمیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ, ہمیں سینسٹائز ہونا چاہیے. 7.6 ملین پاپولیشن آف پاکستان از ایڈکٹ, اور یہ ہماری خبر نہیں ہے, یہ WHO کی ہے اور ورلڈ بینک کی ہے. اور یہ اب آئی ڈونٹ نو یہ 7.6 ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. 22-23 کروڑ ہماری آبادی ہے, اور اس میں سے آپ امیجن کریں گے اگر 1 کروڑ جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹس ہیں, تو ویئر وی آر ہیڈنگ ٹو. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ دوسری طرف جو الارمنگ چیز ہے وہ 64% پاپولیشن آف آور پاکستان از یوتھ. اور موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ڈرگ ایڈکشن کر رہے ہیں وہ یوتھ کے لوگ کر رہے ہیں. اب یہ جو ایک اتنا ڈینجرس کمبینیشن بن چکا ہے, اور اس کے ساتھ کیونکہ میں کرمنالوجسٹ بھی ہوں, اس کے ساتھ جو کرائم ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, نیرکو کرائم اور نیرکو ٹیررزم, یہ ایک اور الارمنگ سائن ہے کہ جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے, اویئرنیس کی ضرورت ہے, یونیورسٹی لیول پہ, اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ, پیرنٹل لیول پہ. تو میرا تو خیال ہے کہ اس کے حوالے سے ہمیں ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے ٹو فائٹ اگینسٹ ڈرگ ایڈکشن. سر, جیسا کہ آپ نے یوتھ کا کہا, آپ کے پاس بھی کیسز رپورٹ ہوتے ہوں گے. OA لیولس کے بچوں میں یہ جتنا کامن ہے, اور میں تو پرانی جنریشن ہوں, ملینیلس کو میں پرانی ہی کہوں گی, جین زی اور آگے جو سب لوگ ہیں وہ اس چیز میں اتنا زیادہ انڈالج ہو گئے ہیں. اور یوزلی یہ دیکھا گیا ہے کہ obviously ہم اسٹیٹسٹک کے بغیر تو کوئی بات نہیں کر سکتے کہ اپر کلاس میں کیونکہ ایکسیس زیادہ ہے, ڈفرینٹ فارمز انہیل بھی کر رہے ہیں, انجیکٹ بھی کر رہے ہیں, کیفیز میں بھی جا رہے ہیں, اس میں بھی ان کو مل رہا ہے, اس کو ایز اے کلاس سمبل بھی سمجھا جا رہا ہے, اور جو نہیں کر رہا اس کو آپ انکلوڈ ہی نہیں کرتے اپنے گروپ میں. یہ بہت زیادہ OA لیولس والے اسٹوڈنٹس میں کامن ہے. اس کے علاوہ کالج یونیورسٹی لائف میں اف یو آر گوئنگ تھرو اینی ایموشنل ٹراما, دے آر جسٹ اسٹارٹنگ ڈرگ ایڈکشن, دے آر گوئنگ ٹوورڈز ڈرگ. تو یہ چیز کیوں اتنی زیادہ ہو گئی ہے سوسائٹی میں, اور اسپیسیفکلی بچوں میں؟ دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ, مجھے یاد ہے جب ہم لوگ اسکول گوئنگ تھے تو ہم 2 چیزیں کرتے تھے, یا پڑھتے تھے یا اسپورٹس کرتے تھے. ہماری بیگس میں یا کتابیں ہوتی تھیں, یا فٹ بال شوز ہوتے تھے, یا ڈسکس ہوتی تھی, یا اسپائکس ہوتے تھے. آج کا جو بچہ ہے وہ اسپورٹس سے بہت دور جا چکا ہے. میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ہماری جو پالیسی میکرز ہیں کالج لیول کے اور اسکول لیول کے, ان کو مسٹ کر دینا چاہیے کہ اتنے مارکس اگر آپ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں لیں گے تو اتنے مارکس ہم دیں گے. مجھے یاد ہے کسی دور میں NCC ہوتا تھا, نیشنل کیڈٹ کور, اور ان کے 20-30 مارکس ہوتے تھے اسٹوڈنٹس کو, FSC لیول پہ ملتے تھے. اور وہ جہاں پہ بھی میڈیکل کالج میں یا یونیورسٹی لیول پہ کہیں پہ بھی جاتے تھے, وہ 20 مارکس ان کے گریڈز میں ایڈ ہوتے تھے. یہی چیز ہمیں اسپورٹس پارٹیسپیشن میں کرنی پڑے گی. موسٹلی آج کا جو بچہ ہے وہ گریڈ کانشیس ہے, لیکن اس کی پرسنل گرومنگ پہ کام نہیں ہو رہا, اس کی سیلف گروتھ پہ کام نہیں ہو رہا, ایموشنل گروتھ پہ کام نہیں ہو رہا. اس کی فزیکل ہیلتھ چلے جیسی بھی ہو, لیکن اگر اس کے گریڈ
اچھے ہیں تو پیرنٹس کہتے ہیں بس ٹھیک ہے our son اور our daughter she is going fine. لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم اس کی ایموشنل گروتھ کو نہیں دیکھیں گے, اس کی فزیکل گروتھ کو نہیں دیکھیں گے, اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز کو نہیں دیکھیں گے, تو وہ بچہ جو ہے نا وہ آئسولیشن کی طرف چلے جائے گا. ویسے بھی اب میڈیا کا دور ہے, ابھی جو فزیکل کمیونیکیشن ہے وہ بہت منیمائزڈ ہو گئی ہے. ہر شخص جو ہے وہ میڈیا کے تھرو ہی ایک دوسرے سے رابطے میں ہے. اور امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک موو چلی ہے کہ وہ وہاں پہ کیفے پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو وائی فائی, ٹاک ٹو ایچ ادر. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں کوئی اپر لیول پہ کوئی پالیسیز بنانی چاہیے کہ ڈرگ ایڈکشن کو ہم ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کریں اور اسٹوڈنٹس کی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بڑھائیں. جتنا ہم بڑھائیں گے اتنا بچے جو ہیں وہ سیٹنگ جو انجوائمنٹس ہیں ان سے بچیں گے, الوف ہونے سے بچیں گے, کیفیز میں بیٹھنے سے بچیں گے, اور وہ جو شیشہ اور اسموکنگ اور وہ جو ویب اور جتنے بھی اس طرح کے نئے ایڈکشن کے پیرامیٹرز ہیں ان سے دور رہنے کی کوشش کریں گے. اچھا سر, ایڈکشن از اے کرائم یا پھر یہ کسی ٹراما کا یا ٹریگر کا رزلٹ ہے؟ یہ آپ بتائیے گا, کیونکہ ہم کیسے کہہ دیتے ہیں بچے نے ایڈکشن شروع کر دی, اس کے پیچھے کیا ہے, آگے کیا ہے, اور کہاں سے آتی ہے ایڈکشن؟ ایک دم ایڈکٹیڈ ہو جاتے ہو آپ, یا وہ جو کون سا ایک پرائم لیول ہے, کون سا ایک انیشیل لیول ہے جس پہ پکڑنا؟ ایڈکشن کین بی کرائم. جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک ٹرم یوز کی, نیرکو ٹیررزم, نیرکو کرائم, اسٹریٹ کرائم. موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹریٹ کرائم جو ہوتا ہے وہ اگر ہم ان کی کازل فیکٹرز پہ جائیں, اگر ہم ان ایڈکٹس کو پکڑیں, اگر ہم ان کنوکٹڈ لوگوں کو دیکھیں تو وہ موسٹلی 60 to 70% ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں. جب ان کی ارج پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ پھر پیٹی کرائمز کرتے ہیں, اسٹریٹ کرائمز کرتے ہیں. ٹرامے کے حوالے سے بھی ہے, کسی کے ساتھ ٹراما ہو تو وہ اسے اسکیپ کرنے کے لیے بھی وہ ایڈکشن وغیرہ کرتا ہے. لیکن موسٹلی جو ایڈکشن کا اینڈ رزلٹ ہوتا ہے موسٹلی میلز میں وہ کرائم کی طرف جاتے ہیں. ابھی دیکھا ہوگا کئی جو بچے ہیں, یوتھ ہیں, ایڈلٹس ہیں, اپنی بیویوں کے زیور بیچ دیے, ماں کے زیور کو چوری کر کے بیچ دیا, اور وہ بہت زیادہ ایک ایسے گینگ اور ایسے مافیا کا حصہ بن جاتے ہیں جس سے ان کی زندگی اپنی بھی تباہ ہوتی ہے اور ان کے گھر والوں کی بھی تباہ ہوتی. تو ہمیں اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل سینیریو ہے, ہمارے ساتھ انڈیا کا بارڈر ہے, افغانستان کا بارڈر ہے, یہاں پہ ڈرگ ٹریفکنگ بہت زیادہ ہے اور ایزی ایکسیس منی ہے. انفارچونیٹلی جو 4-5 کلو کی جو چرس ہوگی وہ کم از کم 40-50 لاکھ کی یہ کسی شخص کو مل سکتی ہے جہاں پہ وہ ٹریفکنگ کرے گا. تو جہاں پہ سوشیو اکنامک اسٹریس ہوگا وہاں پہ ایزی ایکسیس منی کی بھی ایکٹیویٹی جنریٹ کریں گی. اور ڈرگ ایڈکشن جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو ڈرگ پشرز ہیں, فیسیلیٹیٹرز ہیں, ڈرگ یوزرز ہیں, ان کو جب اس میں پیسہ نظر آتا ہے تو وہ میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ جینٹریز اور اچھے کالجز یونیورسٹیز میں ہم سپلائی کریں, اس کا انٹیک بڑھے اور ہماری وہ جو ہے ڈرٹی منی ہے اس کو ہم کمائیں, رائز کریں اور اپنے اس بزنس کو چمکائیں. سر یہ کون سا اسکیپ ہے جس میں ہم جا رہے ہیں؟ بیکاز ہم کچھ بھی کھا رہے ہوتے ہیں, پی رہے ہوتے ہیں, ہمیں ساری نالج ہے کہ ہم یہ کھائیں گے تو کیلوریز بڑھ جائیں گی, یہ کریں گے تو ایسے ہو جائے گا, زیادہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے زیادہ قریب سے ٹی وی دیکھا تو ایسے ہو جائے گا. سو وی آر ویری کاشیس اباؤٹ آر بیوٹی, اباؤٹ آر سیلف کیئر. تو یہ نالج ہم میں ہے کیوں نہیں کہ ڈرگ ہمارے جسم کو, ہمارے باڈی آرگنس کو, ہماری مینٹل ویل بینگ کو, ہماری زندگی تباہ کر رہا ہے, اور کون سا اسکیپ ہم چاہ رہے ہیں جس کے بعد ہمارا جسم ہی بالکل جواب دے رہا ہے. دیکھیں ایز اے نیشن ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کی. ٹرینڈ ہمیشہ اوپر سے سیٹ ہوتا ہے. فرینکلی اسپیکنگ کتنا میڈیا کے پروگرامز ہیں جو ڈرگ ایڈکشن کی اویئرنیس پہ, اس کو ایلیویشن پہ کام کر رہے ہیں, اس کی جو ڈینجر پوائنٹس ہیں اس پر کام کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ جیسے ڈرگ پشر ہے, فیسیلیٹیٹر ہے, اس کو اگر چوک میں سزا دی جائے تو میرا خیال ہے کہ 4-5 سزاؤں کے بعد یہ لوگ بالکل غائب ہو جائیں. دوسری جو چیز ہے ایز اے نیشن ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں زینو سینٹرک اپروچ.
زینوسینٹرک جیسے زینوفوبیا ہوتا ہے، فورن جو لوگ ہوتے ہیں ان کا فوبیا ہونا. ایک زینوسینٹرک اپروچ ہوتی ہے کہ جو باہر کے اشخاص ہیں، باہر کا کلچر ہے، ہم اس کو لائک کرتے ہیں. اور ہماری یوتھ سب سے زیادہ اس چیز کو دیکھتے ہیں. آپ برانڈز دیکھ لیں، میوزک دیکھ لیں، سانگز دیکھ لیں. کچھ چیزیں امریکہ میں 20 سال پہلے ہو رہی تھی، وہ ہمارے ہاں جیسے ہیلووینز ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. اسی طرح ہم ڈرگ پیٹرنز کو، اب کئی ہماری پارٹی ڈرگز ہیں جیسے آئس ہے، کوکین ہے، ایکٹسی ہے. یہ ایسی پارٹی ڈرگز ہیں کہ یہ ایک کئی جگہ پہ ان چیزوں کو بڑا ایک ایلیٹ ایک اسٹیٹس سمجھا جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی جو زینوسینٹرک اپروچ ہے یہ بھی بہت زیادہ ہماری بڑھ رہی ہے. ہمارے اندر وہ جو کلچرل نارمز تھے، ویلیوز تھے، اس کی بھی کمی آ رہی ہے. کچھ رولز ایسے نہیں بنائے گئے کہ ہماری یہ سختی اس پہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جب مکس اپ ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ایک بڑا ڈیفرنٹ کلچر پروموٹ ہوتا ہے. وہ کلچر آپ کا نہیں ہوتا، لیکن اس کلچر کے پھر جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں دے آر ویری ڈینجرس، اینڈ ایڈکشن از ون آف دیٹ. اور صرف ہم کانسیکوینسز کو پکڑ کے کہتے ہیں یہ تو ہمارے کلچر کا پارٹ نہیں ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کن فٹ سٹیپس پہ چل کے اس کانسیکوینسز تک آئے ہیں. اچھا سر، ایک بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ میرے فادر نشہ کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے وہ نشہ کرتے ہیں اور نشے کی حالت میں وہ کن کن انلیگل ایکٹس میں انوالو ہیں، تو میں بھی کرتا ہوں. بٹ باپ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں تو کرتا ہوں کیونکہ مجھے سمجھ بوجھ ہے اور اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میں چیزیں مینیج کر سکتا ہوں ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ، تم نہیں کر سکتے. ایسی سچویشن میں بچہ کیا کرے اور باپ کیا کرے؟ اور ایز اے سائیکالوجسٹ یا ایز اے کاؤنسلر کیا رول ہو سکتا ہے اس چیز کو سالو کرنے کا؟ دیکھیں، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اگر اس کا باپ بھی کرتا ہے اور وہ بچہ بھی اس کو فالو کر رہا ہے، ڈیفینیٹلی وہ اس کو فالو کرے گا، کیونکہ اس کے پاس ایزی ایکسیس ہے، ان کا وہ اسٹیٹس ایسا ہے، ان کو مل جاتی ہے، دے آر ریسورسفل پرسن. ایک سٹیج آتی ہے کہ جب آپ بچے کو صحیح ایج پہ کنٹرول نہیں کرتے، تو پھر جب وہ ایڈلٹ ایج میں آ جاتا ہے یا ایڈولسنٹ ایج میں آ جاتا ہے تو اس وقت اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ باپ اور بیٹے کا کنفلکٹ بھی بہت زیادہ جنم لیتا ہے، اور وہ باپ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو دیز آر دا ویری ٹریجک مومنٹس ان دا فیملی لائف. اور ان چیزوں کو اسپیشلی پیرنٹس کو ضرور دیکھنا چاہیے اگر وہ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو ضرور ہائی لائٹ کریں، اپنے بچوں کو آبزرو کریں. اگر وہ کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہیں، کسی ایسی کمپنی میں انڈلج ہیں، تو اس سے پہلے کہ آپ اس کی دور اندیشی کی طرف جائیں، لیٹر سٹیج کی طرف جائیں، اس کو شروع سے کنٹرول کریں. اور دوسری بات ہے، ٹرائی ٹو بی فرینڈز آف یور چلڈرن. جتنا پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کلوز رہیں گے اتنا ان کا موٹیویشن لیول ہائی رہے گا، کانفیڈنس لیول ہائی رہے گا. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹیز میں پڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کی کیئر نہیں کرتے. میں تو کہتا ہوں کہ یونیورسٹی لیول پہ بھی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہونی چاہیے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ اپنے پیرنٹس کو لے کر آئیں، وی ووڈ لائک ٹو سی یور پیرنٹس. تو یہ جو انٹریکشن ہے پیرنٹ ٹیچرز کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اسپیشلی ایسے فادر جو کہتے ہیں کہ جی بس میں نے تمہیں ہر چیز دے دی ہے، بس تم مجھے ڈسٹرب نہ کرو. اور پھر جب بچہ ان کا کوئی ایسی چیزیں کرتا ہے کہ جو ان کی اگینسٹ کے ہوتی ہیں، ان کی پریسٹیج کے اگینسٹ ہوتی ہیں، تو پھر وہ بڑے زیادہ سینسٹائز ہوتے ہیں. اور دیٹ ٹائم اٹس ٹو لیٹ. تو اس سے پھر بڑے زیادہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. آپس میں فیملی کنفلکٹ بھی جنم لے سکتا ہے، ہارم بھی جنم لے سکتا ہے. فیملی کے اندر بچہ اپنے باپ کے لیے بھی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. سو مینی تھنگس کین ہیپن. سر فیمیلس میں بھی تو یہ بہت زیادہ ہو گیا. ہم یوزلی جیسے کہتے ہیں کہ غصہ مردوں میں ہے، فیمیلس میں بھی ہے. ڈرگ ایڈکشن آئی فیل لائک جتنی مردوں میں ہے، جب ہم اس کو کلاس سمبل بنا لیتے ہیں یا اسکیپ بنا لیتے ہیں اپنے اسٹریسر سے، فیمیلس میں بھی یہ بہت زیادہ ہے. یہ رجحان کیوں بڑھ گیا فیمیلس میں اب اتنا زیادہ؟ پہلے یہ نہیں تھا. دیکھیں، ٹرینڈ سیٹر کی بات کی میں نے، ابھی زینوسینٹرک اپروچ کی بات کی میں نے، ابھی پارٹی ڈرگس کی بات کی. موسٹلی جب آپ کا کلچر تھوڑا سا ویک ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ اور فورن کلچرز کو بھی آپ اپنی لائف کا حصہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے کئی ریزنز ہیں. پیرنٹل ڈفرینس ہوتا ہے، پیرنٹل ڈسٹینس ہوتا ہے بٹوین پیرنٹس اینڈ دا چلڈرن. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
ہم بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں، اچھی انسٹیٹیوشن میں پڑھا دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بچہ جو ہے کس پیئر گروپ میں اپنا چل رہا ہے اور کہاں پہ جا کے اس کے دوست کون ہیں، اس کی فرینڈس کون ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے گریڈس اچھے آنے چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی گرومنگ کیسے ہوتی ہے. فار انسٹنس کسی بھی بچہ یا لڑکی جو ہے گرل ہے، وہ کسی ایسی پارٹی میں چلی جاتی ہے اور اس کو چوائس ڈرگ مل جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ ٹرائی کرو، یو ول انجوائے دس. کیونکہ ہٹ اینڈ ٹرائل پہ یہ ایڈکشن شروع ہوتی ہے. پہلے اس کو بائی چوائس دی جاتی ہے، کسی پارٹی میں بلایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جب اس کو اس چیز کی ایک ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے، وہ بار بار اس جگہ کو جاتی ہے بیکاز پیسے کی شارٹیج نہیں ہوتی، وہ پھر ایک ان کی پرماننٹ کسٹمر بن جاتی ہے. دیٹس ہاؤ شی از پارٹ آف دیٹ ڈرگ ایڈکشن ٹیم. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور فیمیلز میں بھی یہ چیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہے کیونکہ اور آؤٹ لیٹ نہیں ہے فیمیلز کے پاس، کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں ہے. یونیورسٹیز میں صرف ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو داخل کرتے ہیں لیکن ان کی گرومنگ پہ کام نہیں کر رہے ہوتے. اور ایسی فیملیز جہاں پہ پیرنٹس کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، تو وہاں پہ یہ چیزوں کے ہونے کے اندیشے زیادہ ہوتے ہیں. اچھا سر، یوزلی یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ڈرگ ایڈکٹس کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، یا پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں 90 ڈیز کا کورس کروا دیں گے، اس کے بعد پھر انہوں نے واپس ایسے آ جانا ہے. لیک آف ہوپ آف ناٹ گیٹنگ بیٹر، اور یہ جو ہم نے سمجھا ہوتا ہے کہ ڈرگ ایڈکٹس کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ چیز، اور صرف ڈرگ ایڈکٹ کا ٹریٹمنٹ نہیں ہونا، اس کے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو کیسے چینج کرنا ہے، اور فیملی کی کاؤنسلنگ اور وہ سب چیزوں پہ کیسے کام کرنا ہے، یہ بتائیے گا. اور پلیز یہ ہوپ دلوائیں ہمارے آڈینس کو کہ ڈرگ ایڈکٹس بھی ٹھیک ہو سکتے. لیکن ٹھیک ہونے کی بات ہے تو ہر شخص جو بھی کسی بھی مرض کا شکار ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اس میں بنیادی طور پہ کچھ چیزیں ہیں کہ پیرنٹس کی سیریسنس، دوسرا اس پیشنٹ کی سیریسنس، اور جہاں سے اس کا علاج ہو رہا ہے ان کا مخلص پن. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ جو پالیسی میکرز ہیں، جو لا انفورسمنٹ ہے، میرا نہیں خیال کہ پولیس کو نہیں پتہ ہوتا. پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہاں پہ ڈرگ ایڈکشن ہوتی. اگر وہ تھوڑا سا سیریسنس لیں، کیونکہ یہ پوری ایک چین ہے، دس از اے فل مافیا. انفارچونیٹلی ہم مافیا کو ٹچ نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہوتا ہے ڈرگ کہاں سے آ رہی ہے. 4 کلو چرس جو ہے، آپ کو میں نے بتایا کہ یہ لیکس میں ہے. اسی طرح آئس، کوکین، آخر کوئی تو اس کو ہوگا جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوگا. دیر کین بی بگ گنس. اب یہ جو وہ چیزیں لا انفورسمنٹ کو چاہیے کہ ان چیزوں کو وہیں پہ یہ سنب کریں، پینلائزڈ کریں، ان کو سزائیں دیں. اب کئی کنٹریز میں ان کی ڈیتھ پینلٹی ہے ڈرگ ٹریفکرز کی. فار انسٹنس ایک ڈرگ ایڈکٹ ٹھیک ہو کے اپنے گھروں کو چلے جاتا ہے اور گھر میں جا کے ارد گرد کا وہی معاشرہ اس کو مل جاتا ہے، تو اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ ڈرگ ایڈکٹ ہوگا اور وہ دوبارہ اپنا کسی بھی ٹریٹمنٹ سینٹر میں جا سکتے. تو یہ صرف ڈرگ ایڈکٹس کا یا ریہیب سینٹرز کا فرض نہیں ہے، یہ ہمارے گورنمنٹ کا بھی فرض ہے، پالیسی میکرز کا بھی فرض ہے کہ اتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز بنائے جائیں کہ لوگ ڈریں، خوف سے ان کو ہو کہ اگر ہم نے یہ ڈرگ کہیں پہ فیسیلیٹیٹ کی، کہیں پہ ڈرگ پش کی، کہیں پہ ڈرگ پولنگ کی، تو آور ہول لائف از ان ڈینجر. لیکن وہ خوف لانے کے لیے وی ہیو ٹو بی سنسیئر ود آور کاز، وی ہیو ٹو بی سنسیئر ود پاکستان. اللہ کرے، کیونکہ ابھی ایک کاؤنٹر نارکوٹک فورس اس حکومت نے بنائی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دے آر کوائٹ سیریس، کیونکہ میری ان سے 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے. اللہ کرے کہ وہ اس چیز کو کاؤنٹر کریں، اس چیز کو سنب کریں. اگر وہ اس میں 60%, 50% بھی کامیاب ہو جائیں گے تو اس سے ڈیفینیٹلی ہماری ایڈکشن کا جو ریشو ہے وہ کم ہوگا. اچھا، یوزلی ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو ایزیلی جابس مل رہی ہیں ریہیب سینٹر میں کہ چلے بھی کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور ہمیں زیادہ لوگ چاہیے، بٹ دے آر گیٹنگ ہارڈ ٹائم، نہیں ان سے چیزیں سنبھل پا رہی. اور کہیں نہ کہیں ہمارے ینگ سائیکالوجسٹ جو بچیاں آج کل آ رہے ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے تو کبھی ٹھیک نہیں ہونا. تو ایک تھراپسٹ کے لیے کیا ہارڈ مومنٹ ہوتا ہے ڈرگ ایڈکٹ کو ڈیل کرنے میں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں
کیا بہترین اسٹریٹجیز ہیں ڈرگ ایڈکشن کے ٹریٹمنٹ میں جو ہیلپ کر سکتی ہیں اس پیشنٹ کو بھی اور ایک تھراپسٹ کو بھی بہترین ٹریٹمنٹ اسٹریٹجی بنانے کی؟ دیکھیں پہلے تو اس کا ڈیٹاکسیفیکیشن فیز ہوتا ہے، اس سے اس کو گزرنا ہوتا ہے کسی بھی ڈرگ ایڈکٹ کو. اس کے بعد اس کی اویئرنیس بڑھتی ہے. اب اویئرنیس میں ایکسیپٹنس لانا بہت ضروری ہے. موسٹلی جو پڑھے لکھے ایڈکٹس ہوتے ہیں ان میں ذرا جلدی آ جاتی ہے. جو ان پڑھ ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی اویئرنیس دلانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اور ڈیفینیٹلی اس کو کاسٹ بینیفٹ انالیسز، پیرنٹس کو انوالو کرنا، اس کے دوست احباب کو انوالو کرنا. موسٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ ایڈکشن سینٹر میں آتے ہیں، ریفریشر کورس کرتے ہیں، پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ ایڈکشن کرتے ہیں. اس میں بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے. 40-50% ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن چینج آف انوائرمنٹ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. فالو اپس دیٹ از ویری امپورٹنٹ ہے. جو ہمارے تھراپسٹ ہیں ان کو ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی بہت زیادہ، ان کا جو کوالٹی آف لائف ہے، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، ان کی ایکٹیویٹیز ہے. اور فالو اپ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ری ایپ سینٹر سے جب جاتے ہیں تو وہ 6 مہینے نہیں آتے، اور جب ان کا ریلیپس ہو جاتا ہے تو وہ پھر دوبارہ ڈرگ ایڈکشن میں آتے ہیں جب پوری طرح خراب ہو چکے ہوتے. تو ایک تو یہ بڑا ضروری ہے. دوسرا میں ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے ایک اور بات کروں گا کہ پریونٹیو میئرز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت. ہمیں یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ میں جانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہوتا کیا ہے، ڈرگ ایڈکشن سینٹرز بن جاتے ہیں، وہ اچھی بھلی رقم وہاں سے کماتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے پیشنٹ کو ٹھیک بھی کر دیتے ہیں. لیکن اس کے ٹھیک کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اس کا ریلیپس ہوتا ہے، وہ دوبارہ آ جاتا ہے. ابھی ہمیں ضرورت ہے پریونٹیو میئرز پہ اور ڈیٹرنس پہ. دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں ڈرگ ایڈکشن کو کنٹرول کرنے کی. اچھا سر، وہ فیملیز جن کے بچے بچیاں ڈرگ ایڈکشن میں انوالو ہیں اینڈ دے آر ان ڈیپ شیم، اور پھر وہ فیملیز جو ڈینائل میں ہیں، کچھ نہیں ہوتا، یا یہ تو کر رہا ہے کوئی بات نہیں، اس کے دوست بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہوگا آپ کا ایز یو ورکنگ ان فاؤنٹین ہاؤس، اور اس طرح سے آپ کا انٹریکشن بھی کافی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ڈرگ ایڈکشن میں انوالو ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ دیکھیں اگر آپ کا بچہ ڈرگ ایڈکشن کر رہا ہے تو ایک آپ اس چیز کو یہ سمجھے، یہ بھی ایک ایسا ہی مرض ہے جیسے کئی اور امراض ہیں. اس کو ہائیڈ آؤٹ نہ کریں بلکہ بچے کا فوری علاج کروائیں. اگر خدا نہ کرے آپ نے بچے کا علاج نہیں کروایا تو وہ آپ کی فیملی کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا. اور دوسرے جو ہیں وہ ڈینائل پہ ہیں، ٹھیک ہے یہ بچہ ہمارا نشہ کر رہا ہے، اس کے دوست کر رہے ہیں، لیکن یہ تو ایک سٹارٹ ہے. جب وہ بچہ اور گرون اپ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بھی تباہ کرے گا، وہ آپ لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ کی پراپرٹی کو سیل آف کر سکتا ہے، گھر میں چوری کر سکتا ہے. کوئی ایسے لوگ اس کے ساتھ انڈلج ہو سکتے ہیں جو کرمنلز ہوں گے، جو آپ کی پراپرٹی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو بڑا ویجیلنٹ ہونا چاہیے اور اس چیز کا سدباب کرنا چاہیے. انسٹیٹیوشنز میں جا کے ان کا علاج کروانا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ بہت زیادہ ایکسٹریم کیس بن جائے اور وہ سوسائڈل ہو جائے، وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکے اور اپنی فیملی کو بھی نقصان پہنچا دے. تو یہ اس میں آپ لوگوں کو بڑا ووکل ہونا پڑے گا، بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہونا پڑے گا اور اپنے بچوں کا علاج فوری کروانا چاہیے. تھینک یو سو مچ سر. آئی فیل لائک وہ نگلیکٹڈ پوائنٹس آپ نے بتائے ہیں جن کے اوپر ہم فوکس ہی نہیں کرتے، اور ہم ڈرگ ایڈکشن کو تبھی دیکھتے ہیں جب وہ ایک سویرٹی لیول پہ پہنچ جاتا ہے. آئی فیل لائک جس روڈ میپ کے تھرو آپ نے بتایا، اگر ہم ایکچولی میں اس پریونشن پہ فوکس کریں تو بہت زیادہ تبدیلیاں آ جائیں گی. بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ڈرگ ایڈکشن ہے کیا. بہت سے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ وہ جس چیز کی ایڈکشن میں ہے وہ ایک ڈرگ ہے. وہ سمجھتے ہیں بس ہم یہ چیز لے رہے ہیں. So thank you so much. I hope so this would be helpful for our audience. اچھا سر، یوزلی دیکھا جاتا ہے کہ اگر ہم سسٹم سے ہار گئے تو ہم سسٹم کے خلاف جانا شروع کر دیتے ہیں، اور کرمنالوجی میں آپ کا بہت زیادہ رول بھی ہے، آپ کی کمانڈ بھی بہت زیادہ، آپ کی ایکسپرٹیز ہے. تو کیا کسی بھی کرائم کے پیچھے سائیکولوجیکل سٹوری ہمیشہ ہوتی ہے یا بس وہ کرائم ہو جاتا ہے؟ دیکھیں کرمنل جو ہوتے ہیں نا وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک ریبیلیس ہوتے ہیں، ایک زندگی میں کچھ ہار چکے ہوتے ہیں، کچھ نا امیدی کی وجہ سے
موسٹلی جو ریبیلیس ہوتے ہیں وہ اینٹی اسٹیٹ، اینٹی سٹیزنز اور اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو نقصان پہنچا کے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ ان کا ایک پرسنل گین ہوتا ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ یہ چیزیں کرتے ہیں. جیسے سائیکوپیتھس ہیں، کئی لوگ سائیکوپیتھس ہوتے ہیں، کئی لوگ سوشیوپیتھس ہوتے ہیں. تو موسٹلی کرمنلز جو ہوتے ہیں وہ کئی لوگ سچویشنل کرمنلز ہوتے ہیں، جب زندگی میں ان کو موقع مل جاتا ہے وہ کرائم کرتے ہیں. کئی لوگ آرگنائزڈ کرمنلز ہوتے ہیں. سو کرائم جو ہے وہ بیسکلی وہ ایک قسم کا ان کا ہوتا ہے کہ ہم سوسائٹی سے ایک بدلہ لیں، اپنی جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو ہم حاصل کریں تھرو دیر اون شارٹ کٹس. تو کرائم جو ہے وہ ایک ڈیوینٹ بیہیویئر کی جو ایکسٹریم فارم ہے، دیٹ از اے کرائم. سو نیت کیا ہے اس ریونج کے پیچھے؟ انہوں نے بس یہ سوچا ہوتا ہے کہ کرائم یہ والا کر لیں گے تو یہی ریونج ہے، یا اس کرائم کے کرنے کے بعد ان کا کوئی گین بھی ہوتا ہے پرائمری یا سیکنڈری؟ اس بارے میں پلیز ہمیں بتائیں. دیکھیں گین تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں ان کو مل جاتا ہے، شارٹ کٹ ہوتا ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ کئی کرمنلز ہوتے ہیں، کئی ہوتے ہیں جو بڑے پیٹی کرمنلز ہوتے ہیں جو اسٹریٹ کرائم کرتے ہیں، جن کی پرسنل گینز اتنی نہیں ہوتے ہیں. وہ جو لائف میں جو شارٹ کمنگز ہوتی ہیں وہ اس طرح اپنی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں پہ ان کو اسکیپزم چاہیے ہوتا ہے، کہیں پہ ان کو سروائیول کے لیے کرنا پڑتا ہے، کہیں پہ ان کو کہا جاتا ہے، کہیں پہ وہ دے آر بینگ ڈکٹیٹڈ بائی سم بڈی ایلس. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں نا کہ جو ہمارا آرگنائز کرمنل ہے، جیو پولیٹیکل سینیریو میں آپ دیکھ لیں یہ جو دہشت گردی ہوتی اٹس اے بگیسٹ کرمنل. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، دے آر بینگ ڈکٹیٹڈ بائی سم بڈی ایلس. وہ چاہے اسٹیٹ کے اندر ہوتے ہیں یا اسٹیٹ کے باہر ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے ان کے اپنے اچیومنٹ گولز ہوتے ہیں. وہ گولز ان کے ان میں ایپتھی ہوتی ہے. وہ یہ نہیں فیل کرتے کہ ہمارے اس نقصان سے کسی کا کیا نقصان ہوگا. اس میں وہ ریلیجن کا بھی ایک روپ دھار لیتے ہیں، وہ اپنے شارٹ کمنگز کا بھی روپ دھار لیتے ہیں. وہ کوئی اور بھی ایسا سینیریو کریٹ کر دیتے ہیں کہ وی آر جسٹیفائنگ واٹ وی آر ڈوئنگ. تو کرمنلز جو ہوتا ہے یہ بڑا، اس کے پاس بڑے میک اپس ہوتے ہیں، بڑی کاسمیٹکس ہوتی ہیں جس کو یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں اپنی سائیکلوجیکل ریزننگز بھی کرتے ہیں کہ یہ جو چیز ہم کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اور بنیادی طور پہ جو ان کی شارٹ کمنگز ہوتی ہیں وہ بھی آگے آتی ہیں. کئی دفعہ کازل فیکٹرز بڑے زیادہ اس میں میٹر کرتے ہیں کہ بروکن فیملی ہے، زندگی میں کبھی پیار نہیں ملا، ایک ظلم کی بھی کیفیت ہوتی ہے کہ میں نے زمانے سے بدلہ لینا ہے، معاشرے سے بدلہ لینا ہے. یہ ساری چیزیں پھر کرمنل ایسپیکٹس میں آ جاتی ہیں. اچھا سر، ہمیں جیسے ہی پتہ لگتا ہے کسی کرمنل کا، ہم نے اس کو لیبل کرنا ہوتا ہے، یہ کرمنل ہے، یہ مانسٹر ہے، یہ تو ہے ہی دہشت گرد. یہ لیبل دے دینا کس حد تک نقصان دہ ثابت ہوتا ہے اس انسان کے لیے بھی، اور کازل فیکٹرز پہ ہمیں کس طرح سے فوکس کرنا ہے کہ یہ فیکٹرز ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، یا اگر تھے تو ہم نے اب اس کے اوپر یہ کام کرنا. موسٹلی کازل فیکٹرز کو ہم بہت زیادہ پیچھے لے گئے ہیں. پریونٹیو میئرز کی طرف ہم نہیں جاتے، ہم ڈیٹرنس کی طرف جاتے ہیں. پولیس مقابلہ ہوا، بندہ مار دیا، ٹھیک ہے، کرائم کو ہم نے روک دیا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہیں پہ یہ نرسری، کہیں پہ یہ پرورش پا رہی ہے، کہیں پہ ان کی اسکولنگ ہو رہی ہے، کہیں پہ ان کی نرچرنگ ہو رہی ہے، کہیں پہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. ہم نے کازل فیکٹرز کی طرف جانا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہماری یوتھ میں کرمنل کیوں جنریٹ کر رہے ہیں. کبھی ہم ان کی کیس ہسٹری میں لیں، کبھی ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کو کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ کسی کے ساتھ کبھی زیادتی ہوتی ہے، اس کی فیملی کے ساتھ، اس کے پیرنٹس کے ساتھ، اور وہ پھر اسی طرح کی چیزوں کو شارٹ کٹ میتھڈ میں کرائم میں آ جاتا ہے. اور اس کو ایسے اشخاص مل جاتے ہیں جو اس کی پشت پناہی کرتے ہیں، جو اس کی فیڈنگ کرتے ہیں، جو اس کو پیسے دیتے ہیں، اور وہاں سے اس کو سودنگ ایفیکٹ ملتا ہے اور وہ اس گینگ کا حصہ بن جاتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. دوسری چیز لیبلنگ کی آپ نے بات کی، موسٹلی اس پہ بھی میں کام کرنا چاہتا ہوں. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، شی از اے پریزن سائیکالوجسٹ اینڈ شی از ورکنگ آن اٹ، کہ جب ایک قیدی جیل سے رہا ہوتا ہے تو اس کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں لیبلنگ کا جو کنسیپٹ ہے بڑا کامن.
اس کی بچی کی شادی نہیں ہوگی کہ یہ 302 کا قیدی تھا، یہ تو مجرم تھا. اس کے گھر کے ارد گرد کوئی نہیں رہے گا، یار یہ تو مجرم ہے، اس کے گھر کے ہم ہمسائے کیوں بنیں گے. سو مینی تھنگس ہیپن. بیسکلی کیا ہوتا ہے، ہم اس پہ مور لگا دیتے ہیں کہ یہ بندہ کرمنل تھا، ایکس کنوکٹڈ ہے، اس نے پریزن میں رہا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان چیزوں کو بھی ہم نے ڈی اسٹگمائٹائزیشن کی طرف جانا ہے، کیونکہ کرائم کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ وہ شخص کرائم کیوں کرتا ہے. کچھ ہوتے ہیں بڑے کرائم بائی چوائس کرتے ہیں، اس میں بھی ان کی بروکن فیملی ہوتی ہے، نگلیکٹڈ فیملیز ہوتی، دے آر نگلیکٹڈ چلڈرن. کسی کو پیسے دے دینا، گاڑی دے دینا، لیکن ایموشنل ٹائز کا نہ دینا، یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے. وہ بچہ وہ بچی بھی کوئی نہ کوئی کرائم کر سکتی. تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایموشنل ٹائز، اس کی کازل فیکٹرز کو جاننا، اس کے جو محرومی ہیں ان کو سمجھنا، اور ان کو کیسے اس کا تدارک ہو، یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اور ان کی سیلف اسٹیم کو بڑھانا، جو لوگ جو مجرم جیل سے اپنی سزائیں کاٹ کر جاتے ہیں، ہم ان کو کیسے اچھا شہری بنا سکتے. سر اس سب میں جسٹس اور فرگیونیس کا بیلنس کیسے رہے؟ بیکاز اگر مجرم، ملزم، جسٹس، فرگیونیس، یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہی جائیں گی. کوئی ملزم ہے، نہیں ثابت ہو پایا، وہاں پہ فرگیونیس کیسے آئے گی، اور ہم ایز اے سوسائٹی کس طرح سے اس کو ڈیل کریں گے کہ وہ ریگریٹ میں نہ جائے؟ بیکاز وہاں پہ بھی بہت سے نیگیٹو فیکٹرز ہیں کہ اس کو اس پوائنٹ تک پہنچایا گیا. بالکل، جسٹس جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. جسٹس ہمیں ملنی چاہیے، انصاف کا ملنا بہت ضروری. فار انسٹنس ایک شخص ہے، اس نے وہ جرم نہیں کیا ہوتا، اس کو ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں واپس جائے گا. بنیادی طور پہ ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ان کے لیے ری ہیب سینٹرز بنانے کی کریکشنل سینٹرز میں ری ہیب سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے، ووکیشنل سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے. جیسے ہم ڈے کیئر سینٹرز بناتے ہیں پیشنٹس جو سائیکیٹرک پیشنٹس ہیں، ویسے ہی جو ہمارے پریزنز ہیں ان کے بھی ڈے کیئر سینٹرز ہونے چاہیے، جہاں پہ یہ 15 دنوں کے بعد آئیں، اپنی فیلنگ شیئر کریں. بیکاز اٹس ویری ایزی کسی کو برا کہہ دینا. جب آپ کسی کو برا کہہ دیں گے، وہ شخص باقی اشخاص سے دور ہو جائے. وہ تو کہے گا میں تو اب برا بن ہی چکا ہوں، مجھ پہ تو یہ القاب لگ ہی چکے ہیں، مجھے تو برا کہہ دیا ہے سوسائٹی نے، اب مجھے اچھے بننے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ ریسیڈیوزم ایک ٹرم ہم کرمنالوجی میں یوز کرتے ہیں کہ وہ ری اوفینڈ کرے گا، وہ دوبارہ جرم کرے گا کہ سوسائٹی میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میں دوبارہ جرم کروں گا، میں دوبارہ جاؤں گا جیل میں. تو بنیادی طور پہ ہمارا ایٹیچیوڈ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ایز اے نیشن، کہ ہم نے جرم سے نفرت کرنی ہے، مجرم سے نفرت نہیں کرنی. اگر یہ کنسیپٹ ہمارے اندر جنریٹ کر جائے گا تو ہماری نیشن میں گڈنس اور پازیٹیوٹی زیادہ جنم لے گی. سر اتنے سالوں کا آپ کا ایکسپیرینس ہے ریہیبلیٹیشن میں، ڈرگ ایڈکٹڈ پیشنٹس کے ساتھ، اور کرمنالوجی میں، فاؤنٹین ہاؤس میں آپ اتنے ایکٹیو ہیں. کوئی ایسا ایموشنل مومنٹ آپ نے دیکھا ہو جو آپ نے کہا ہو کہ اچھا بھائی میرا دل کمزور پڑ رہا ہے؟ موسٹلی میں نے شیخ پورہ جیل میں نے ایک لیکچر دینے گیا تھا، تو وہاں پہ مجھے ڈرگ ایڈکٹس بھی تھے، کرمنلز بھی تھے. ان کے 2-3 ہفتے رہ گئے تھے اپنی سزائیں ختم کر کے کمیونٹی میں جانے پہ. تو میں آئی واز ریئلی تھنکنگ اباؤٹ دیم. تھوڑا سا میں ایموشنل بھی ہو گیا تھا کہ یہ جب لوگ سوسائٹی میں جائیں گے، ہم نے ان کے لیے کیا ہوم ورک کیا، ہم نے ان کو کیا فیسیلیٹیٹ کرنا. کیونکہ موسٹلی جیسے پہلے کی بات ہوئی ہے ہماری، لیبلنگ جو ہے نا یہ بڑی کامن ہے ہماری سوسائٹی. اور میں نے جب ان کو ڈھارس دی، بیسکلی میں ان کا موٹیویشنل لیکچر دینے گیا تھا ان انمیٹس کے لیے کہ آپ کی 2 ہفتے کے بعد رہائی ہوگی، تو آپ نے اپنے آپ کو کسی سے کمتر محسوس نہیں کرنا. اور جب میں ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑا ایک پازیٹیولی میں
خوش بھی تھا لیکن تھوڑا سا میں ایموشنل بھی تھا کہ کیا ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ان کی زندگی کا نیا سٹارٹ ہے. کیا ہم ان کو ڈھارس دے پائیں گے؟ کیا ہم ان کو خوشیاں دے پائیں گے؟ کیا ان کی جو اگلی زندگی جتنی بھی رہ گئی ہے کیا یہ اس میں اپنے آپ کو باقی اشخاص کے ساتھ ایک جیسا محسوس کریں؟ دیٹ واز اے ویری مچ ایموشنل ٹائم اور میں نے اس میں میری اپنی بڑی لرننگ ہوئی تھی اس لیکچر. تھینک یو سو مچ سر. آپ نے بہت اچھے سے انلائٹن کیا ہم سب کو. اور کرمنالوجی کے بارے میں اتنا زیادہ لوگ نہیں بولتے. وہی بات ہے کہ مجرم سے زیادہ ہم نفرت کرنا شروع جاتے ہیں, جرم کو ہم برا نہیں سمجھتے. سو آئی ہوپ سو وی ایز اے نیشن, وی ایز اے سٹیزن شوڈ ورک آن دیز تھنگس اور ہم چیزوں کی بہتری کی طرف آئیں انشاءاللہ. اچھا سر, ہمارا سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ, ڈی کوڈ ان سیکنڈس. ڈی کوڈنگ مائنڈس ہمارے شو کا نام ہے اور ڈی کوڈ ان سیکنڈس یہ ریپڈ فائر راؤنڈ ہے. تو آپ نے 1 ورڈ میں آنسر دینا ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر عثمان کا سیف اسپیس کیا ہے؟ دوست. ہیپینس کا سیکرٹ انگریڈینٹ؟ لوگوں سے ملنا. ہماری سوسائٹی کا سب سے اگنورڈ ٹراما؟ ڈرگ ایڈکشن. فیملی سیٹنگ میں سب سے بڑا ریڈ فلیگ؟ دوریاں. عورت کے لیے ایک باؤنڈری رول؟ ضروری. اور وہ کون سا باؤنڈری رول ہے؟ فیملی ویلیوز. اوکے. آدمی کے لیے ایک ایموشنل اسکل؟ کنٹرول ایموشنز. ایک ورڈ جو ہر ہوپلیس کلائنٹ آپ کو کہتا ہے؟ اکیلا پن. آپ کی لائف کا تھیراپی کوٹ کیا ہے؟ لیو فار ادر. 1 ورڈ دیٹ ڈیفائنس ڈاکٹر عثمان. سولیڈیرٹی ود کمپینین. کلائنٹس کی سب سے, کسی بھی کلائنٹ کی سب سے فنی ایک لائن جس نے آپ کو بہت ہنسایا ہو. کئی ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ایسا سیشن جس کے بعد ڈاکٹر عثمان روئے ہوں؟ اچھا سر, a lot of young psychologists are looking forward to experienced psychologists like you. تو وہ تھوڑا سا آپ کی جرنی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. آپ کی اس ساری جرنی میں سب سے ڈارکسٹ کوئی مومنٹ رہا ہو یا کوئی کلائنٹ جس نے آپ کو کسی ڈارک مومنٹ میں ڈال دیا ہو, یا اس کے بعد آپ نے سوچا ہو کہ میں نے اس سے ہیل اپ کیسے کرنا؟ کئی دفعہ جب آپ کوشش کرتے ہیں اور آپ کا کلائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, وہ آپ کو اندر سے ڈس ہارٹ کرتا ہے, لیکن آپ پھر بھی کوشش کرتے ہو اور کچھ عرصے بعد وہی کلائنٹ آپ کو جب اچھی بات کرتا ہے تو یو گیٹ ریلیکسڈ اینڈ موٹیویٹڈ. آج کی اس پوڈ کاسٹ سے اگر لوگ ایک لیسن لے کے جائیں تو وہ کیا آپ کہیں گے؟ پلیز بتائیے گا. ایک تو یہ ہے کہ لیو ان پریزنٹ, بلیو ان یور سیلف اینڈ ہوپ فار بیٹر ٹمارو. اچھا, ہیلنگ کا سب سے انڈر ریٹڈ فارمولا کیا ہے جس کو ہم کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتے؟ ہم اپنے آپ کو انڈرمائن کرتے ہیں. وین وی انڈرمائن آور سیلف, ہماری جو پروگریس ہے وہ اسٹیگنیٹڈ ہو جاتی. اچھا, وہ لوگ جو ہوپلیس ہیں, ایڈکٹڈ ہیں, کسی کرائم میں انوالو رہے ہیں, ان کے لیے ایک لائن, امید کی ایک لائن یا امید کی ایک کرن. ہاں, اپنے کل کو آج سے بہتر بناؤ اینڈ لیو ان پریزنٹ, یور ٹمارو ول بی مچ بیٹر دین ٹوڈے. اچھا جی, تو آئی ہوپ سو آج کی اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے ہوپ کے بارے میں, ایڈکشن کے بارے میں, کرمنالوجی کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور جو بھی ساری سر نے قیمتی لائنس بتائی ہیں, آئی ہوپ سو وہ سن کے آپ لوگ اس چیز پہ عمل کر سکیں. شیئر ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ڈاکٹر عثمان کی ایسی کون سی ایک بات ہے جو آپ کے دل کو لگی ہے اور آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہاں میں یہ چیز اپنی لائف میں اپناؤں گی یا اپناؤں گا اور چینج جرنی اپنی آرٹ سے شروع کروں گا. تھیراپی کی ضرورت اگر آپ کو لگے ہے تو اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی, فوراً سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کرنا ہے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.